سنا ہے پھر ان پہ کس چیز پہ بات ہو رہی ہے؟ وَأَطَعْنَا، پھر ان سب کا اقرار کیا ہوگا کہ ہم نے اطاعت کی، جبکہ دوسری آیت میں واضح طور پہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ۔ تو یہ واضح طور پہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اطاعت میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، تو اگر وہ اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں کرتا یا وہ پریکٹیکل طور پہ اس چیز کو واضح نہیں کرتا کہ اللہ پہ ایمان کیا ہے، ملائکہ پہ ایمان کیا ہے، کتاب پہ کیا ہے، رسولوں پہ ایمان کیا ہے، پھر ان میں فرق جو ہے وہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی، تو اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے یا کیا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف کلمے میں ایک رسول کو لے لیتے ہو، باقی جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ جو اللہ کی رسالت لے کے آئے ہیں، اللہ کے پیغامات کو یہ جو ایکسپلین کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا اللہ اپنے کلمات میں ان کے پیغامات کو واضح طور پہ بتا رہا ہے، تو پھر تو یہ بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سب رسولوں کے بھی پیغامات جیسے محمد کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، وہ سارے پیغامات جو ہیں وہ ان میں ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور فرق سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تفریق نہیں کرنی، جیسے ہر رسول کے نام پہ ایک فرقہ بنا ہوا ہے، اور محمد کے نام پہ محمدی فرقہ ہے جس میں اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، احمدیت ہے، اور باقی یہ دوسرے تیسرے اس کے آف شوٹ ہیں، وہ اس کے مطلب سب برانچز ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ، جناب عیسیٰ کے نام پہ ایک رسول کے نام پہ ایک پورا مسیحی برادری جو ہے، مسیحی فرقہ کھڑا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کے نام پہ جو ہے وہ اہل یہود جو ہے، یہودی فرقہ کھڑا ہوا ہے۔ ابراہیم، اسماعیل کے نام پہ ایک اسماعیلی فرقہ، ابراہیمی فرقہ ہے۔ تو اس طرح جو انہوں نے اللہ کی رسالات ہیں، جو اللہ کے پیغامات ہیں، ان میں فرق کر دیا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، اللہ اس سے باز رہنا، اگر کوئی اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کتاب کا سبمیٹر نہیں ہے، وہ اللہ کا جی مسلم آپ کا نہیں ٹائم ختم ہوا۔ جی جزاک اللہ۔ یہاں پر میرے بھائی نے کہا کہ ہم صرف ایک رسول کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے حضرت نون جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں، میں اپنے بعد ان کو بھی ٹائم دوں گی کہ وہ بھی اس کے اوپر بات کریں۔ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک رسول کو لے کر بیٹھے ہیں، تو ہم بھائی تو کوئی حوالہ پیش نہیں کر رہے، اور انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اسی کو بھی ہم مد نظر رکھ کے آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے پہلے آپ سے من رسول، کوئی رسول۔ یہاں پر میں اپنے بھائی کی وضاحت کے لیے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وحی کی ہم نے طرف اس کی، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، انا فاعبدون، اور میں ہی، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جن رسول کی ہم پیروی کر رہے ہیں، یا جس رسول کی اطاعت جو ابھی میرے بھائی نے آیت پیش کی ہے، اس میں صرف اطاعت اللہ کی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات جو ہے وہ ایمان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، یعنی تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، ایمان کے بعد اطاعت کا ذکر ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ تم نے رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور پھر تم نے اس کے اوپر جو آپ کے حکومت کے لوگ ہیں ان کے اوپر تم نے مطلب بات مانی ہے۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الشَّيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اگر تم اس میں کوئی تنازع پاتے ہو تو تم اپنے کام کو اللہ اور رسول کی طرف، یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ پس تم لوٹا دو طرف اللہ کی والرسول۔ یہاں میرا بھائی بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک رسول کو، تو یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، رسول مخاطب ہے، فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، کہ تم لوٹا دو اس کو طرف اللہ کی اور ایک رسول کی۔ تمام رسولوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون،
اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو والیوم الآخر اور آخرت پر، ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ بہتر ہے اور بہت ہی اچھا اس چیز کا انجام ہے۔ تو یہاں پر میں اس بات کی جو میرے بھائی نے ابھی پیش کی تھی، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام جو ہر نبی پر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمام نبیوں کا کلمہ رہا لا الہ الا اللہ، اور پھر آگے جو ایک رسول کی اطاعت ہے تو اس کے اوپر ہم بات اس کے بعد کریں گے۔ میرا ٹائم ختم ہوا، جزاک اللہ جی۔ یہاں پر میں ٹائم دے رہی ہوں حضرت نون کو، کیونکہ انہوں نے مخاطب کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا موقف جو ہے نا وہ بھی رکھ دیں۔ جی بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ سو اگر دیکھا جائے کہ جیسے میرے مسلم بھائیوں کا پوائنٹ آف ویو ہے، بحث چل رہی ہے کہ کلمہ شریف پہ جو بات آئی تھی کہ وہ ایز اٹ از نہیں ملا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی دائرہ اسلام میں شامل کرنے کے لیے ہمیں ایک عقائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے نہیں، تو آپ اگر اپنے میرے کرسچن مسلم حوالے سے بھائیوں بات کے کریں کہ اگر کوئی جی شخص جی کرسچن ہونا چاہتا میں ہے، اسی جی جی میں اسی حوالے سے میں آ رہا ہوں ادھر، تو اس کی بیس جو ہے، اگر مسیحیت، دائرہ مسیحیت میں اگر ہم کسی کو لے کے آئیں گے تو اس کی سب سے جو بڑی ہمیں دلیل ملتی ہے جو انجیل مقدس میں بھی لکھی ہوئی ہے، مطابق جناب مسیح ہمیں کیا حکم ملا ہے کہ اس کتاب کا جو خوشخبری ہے وہ جا کے قوموں تک پہنچاؤ، اور جو ایمان لے آئے ان کو پھر بپتسمہ دے دو۔ پھر آگے چلتے ہوئے جو انسانوں نے اپنے عقائد ہیں، جو سارے ٹوٹل عقائد ہیں، وہ رسولوں کے عقیدہ کی شکل میں ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ جسی طرح سے آپ کے پاس کلمہ شریف آیا تو ہمارے پاس رسولوں کے عقائد ہیں، اور انہی عقائد پہ جب بھی کوئی آئے گا دائرہ مسیحیت میں تو ان عقائد کا پابند ہونا لازم ہے، اور وہ عقائد جو ہے وہ ایز اٹ از ہمیں ملے ہیں، اور اس کو ہم نے ایک کتابچے کی شکل دی ہوئی ہے، اس پہ عمل کرے گا جو بھی وہ آ جائے گا۔ تھینک یو۔ جی۔ یہاں پر میں تھوڑے سے بات کو الیبریٹ کروں گی کہ جس طرح بنی اسرائیل کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی شناخت بتاتا ہے کہ وہ ہندو ہے یا وہ سکھ ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ سکھ ہے، یا وہ اپنے آپ کو کیوں 4000 سے زیادہ پوری دنیا میں مذاہب ہیں، تو کیا اگر ان کی کوئی پہچان یا ان کی شناخت نہ ہو تو وہ کیسے پہچانے جائیں گے، کس طرح سے؟ جی بنی اسرائیل آپ بات کریں۔ دیکھیں جی، بات بالکل بڑی سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس نہ کسی کو کافر کرنے کا، نہ کسی کو مسلم کرنے کا، نہ کسی نبی رسول کے پاس اس بات کا اختیار ہے، نہ اس کے بعد کسی عام شخص کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر یا مسلمان کرے۔ ہاں، جو اللہ کی دعوت ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ ہر شخص کے پاس موجود بھی ہے انسائیڈ اس کی کانشینس میں، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ ہر طرح کی دنیا میں کتاب موجود ہے، جس میں اچھی باتیں بھی لکھی ہیں، بری باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ کسی سپریم بینگ کی ہے، تو اس کو جب اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے تو وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ بری بات اب وہ کسی بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کسی بھی، چاہے اس کی اپنی کتاب ہے یا کسی اور مذہب کی کتاب ہے، وہ جب اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے تو اس سے اس کا ایک اپنا امن خراب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے جو آباء و اجداد یا اس کے اہل و عیال میں جو لوگ ہیں وہ ان کا امن خراب ہوتا ہے، یا جس پہ وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کا امن خراب ہوتا ہے۔ تو اس سے اس کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ جو وہ کام کر رہا ہے یہ سلامتی والا نہیں ہے، امن والا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ جو آپ روم کی بات کر رہے ہیں، یہ روم لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہندو دھرم کا ایک روم انہوں نے خود بنا کے، خود اس کے متولی بن کے، انہوں نے اس دروازے کو ایک نام دے دیا ہے کہ یہ ہندوازم کا روم ہے۔ اس روم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اس کلمہ کا ورد کرنا ہوگا، جس سے آپ اس روم میں داخل ہوں گے اور آپ کی شناخت ہو جائے گی کہ آپ جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا فرقہ ہے، اسی طرح یہ جو عیسائی ہیں یہ خود بہت بڑا ایک فرقہ ہے، اسی طرح یہود ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، حالانکہ اللہ نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ ہر مذہب سے بالا تر ہو کے اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن کیا ہے، انسان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ خود کسی نہ کسی مذہب میں، خود کسی نہ کسی بت پرستی میں، کسی الہ کے ساتھ یا کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ وہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے۔ وہ انسان کی اپنی مجبوری یا انسان کی اپنی ایک خواہش ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے، حالانکہ وہ بذات خود کسی ایک گھر میں بھی نہیں ہے۔
اللہ نے جو اس کو سوچ، جو اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ جتنی بھی باتیں باقی کتابوں میں بھی اگر موجود ہے ایسی اچھی باتیں، تو بالکل وہ ٹھیک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس بات کی اگر تصدیق ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بری بات لکھی ہوئی ہے تو اس کتاب میں بھی کنڈیم ہو رہی ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی کنڈیم ہو رہی ہوگی۔ اب کہیں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوگا نا کہ زنا جو ہے وہ حلال ہے، باقی جو چیزیں ہیں، بری چیزیں جو ہیں، کسی کے ساتھ وہ زبردستی کرنا یا ناانصافی کرنا، وہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا کام ہے، اس سے معاشرے پہ اچھا اثر پڑے گا، تو یہ تو ہر کتاب میں کنڈیم ہے۔ تو ایک جو بیسک چیز ہے، بیسک رول ہے، وہ ہر انسان کو پتہ ہے اس کے بارے میں، لیکن اگر جب آپ اس کو ایک روم کی شکل دے دیتے جی ہیں، ایک آپ کمرہ کا بنا ٹائم دیتے ختم ہیں، ہوا۔ تو اس کمرے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، بس۔ جی یہاں پر بنی اسرائیل آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات رکھنے سے پہلے آپ سب کو موقع دے رہی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ بات صرف میری نہیں ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے ابھی یہ کہا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک فرقے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرقے کو مطلب نہیں بنایا، بلکہ انسان کو ایک آزاد بنایا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کی رائے بہت ضروری ہے اپنی اپنی، تو جو بات کرنا چاہتا ہے مجھے پہلے وہ اپنا میسج کریں اور میں تاکہ اس کو سکرین پہ لوں۔ جی کون بات کریں؟ جی جی میں کرتا ہوں۔ جی کرے بات۔ اصل میں آپ ہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بنی اسرائیل صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب کو مانتا ہوں، مگر وہ کتاب کی حدیثوں یا وہ کتاب کے کلمات کو مانتا ہوں جس کا صرف میں جواب دے سکوں۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی 6666 رہتے ہیں، جتنی بھی ہیں سب کلمات ہیں، اس میں رسولوں پر بھی ایمان بھی ہے، اور آپ نے اتنی پیاری ان کو بتایا ہے۔ اس کے باوجود یہ بنی اسرائیل بھائی یہی بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں بھی، کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے عمل ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمیں قرآن یہی عمل کرنا سکھاتا ہے، قرآن سے ہی آپ بتا رہے ہیں۔ اگر ہم عملی کام نہیں کریں گے تو وہ جو قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ظاہر ہم اس کے انکاری ہیں۔ یہ بنی اسرائیل بھائی میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں جو آپ نے کی، مگر جو آپ نے بات کی آپ کو سمجھانے کے لیے، تو آپ اس بات کی تصدیق یہ کریں کہ میں صاف صاف لفظوں میں کہیں کہ میں کتاب کو مانتا ہوں، رسولوں کو نہیں مانتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں رسولوں کو نہیں مانتا تو پھر آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو بھی ٹھکرانا، کسی بھی آیت کو انکاری کرنا کافر اور مشرک کی نشانی ہے۔ بس جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ جی اب کون بات کرے گا؟ اب جی کون بات کرنا چاہے گا؟ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ جی طلعت بھائی جی آپ آ رہے ہیں؟ جی جی طلعت جی صاحب جی آپ جی کریں جی بات۔ جی جی کریں بات۔ مجھے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو ادھر سے کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کو ماننا ضروری ہے، جی ادھر سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ یہ 7 کلمہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اتنی بات ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی، اگر آپ نے اللہ کی ایک کتاب کو دیکھنا ہے تو اس کا اسٹارٹ نمبر 1 پیج سے ہوگا، اس کے بیچ میں نہیں چلے جائیں گے آپ۔ سب سے پہلے کوئی بھی بہت کتاب آپ کھولیں گے اس کا صفحہ نمبر 1 پڑھیں گے، تو اسلام کا صفحہ نمبر 1 جو ہے فہم قرآن، فہم اسلام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں کو ایمان، بہت باقی سارا اس کے بعد آئے گا۔ اگر آپ کسی رسول کا انکار کر دیں گے، یعنی کہ فی الحال ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، تو پھر آپ کا قرآن پر ایمان کہاں سے آ گیا؟ تو ہم وہی ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ کہتے ہیں یہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کے رسول سے ہٹائیں، نکالیں، تو قرآن بچتے ہی نہیں ہے۔ آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، یہ اللہ کی کتاب ان پر اتری ہے۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بہت یہ محمد شکریہ، صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت شکریہ۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنا طلعت صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے پہلے پیج پر ہوگی، کسی بھی کتاب کو، کسی بھی فہم کو، کسی بھی
چیز میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو اس کی بیسک کو پہلے جاننا پڑے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ پوچھیں گے کہ جی کیسا ہے کالج, آپ کے سبجیکٹ کیا ہیں, وہاں پر یہ مطلب جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ہے بھی ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنا ایک ارادہ بنائیں گے. اس ارادے میں جو اس کا پہلا قدم ہوگا, جب تک آپ وہ نہیں رکھیں گے آپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتی. تو پہلا قدم کیا ہے کہ جس نے ہمیں معرفت دی, جس کے تحت ہمارے پاس یہ بات پہنچی, اگر آپ اس کے ہی منکر ہیں تو آپ گویا کہ تمام کے تمام کتاب کے منکر ہوئے. بہت شکریہ طلعت صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں یہاں پر غلام علی کو زحمت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں. جی غلام علی. السلام علیکم سب کو. جی وعلیکم السلام. بات اس طرح ہے کہ آج کے موجودہ دور میں انسان جس طرح ترقی کر رہا ہے تو بہت زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آزاد خیالی کی طرف جائے, اور اس کے اوپر انسان بہت سی توجیہات, کبھی مذہب کی, کبھی سائنس کی, کبھی فلسفے کی بہت سی جو ہے نا سہارے لینے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی بھی آپ مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, خدا نے بے شک ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. کسی بھی مذہب کا, چاہے اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں, بدھزم کا مطالعہ کریں, سکھزم کا, کرسچینٹی کا, تو اس میں حدود لازمی ہے. اگر یہ حدود نہیں ہے, اللہ نے اگر خدا نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے, تو اگر آپ آزادی کا دم بھرتے ہیں تو پھر اپنی نفسیات کے مطابق جو لوگ زنا کرتے ہیں, جو لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, اپنی نفسیات کے مطابق تو وہ ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ان کی نفسیات میں یہ چیز ہے. تو یہ مذہب آپ کو اس چیز کے لیے روکتا ہے. اسلام مذہب ہے سب سے خوبصورت, اور قرآن ہے جس پر آپ کو اللہ نے زور دیا ہے بار بار کہ اقرار کرو, ایمان لاؤ, اقرار کرو, اقرار کرو. ٹھیک ہے, اگر عمل صالح ہی کافی ہیں تو اقرار کو پہلی شرط اولین کیوں رکھی گئی؟ یہ قرآن کے ایک جز میں سے ہے کہ اولین شرط اقرار ہے, اس کے بعد عمل صالح ہے. تو جب تک آپ عمل صالح جتنے مرضی کرتے رہیں, آپ اس چیز کا اقرار نہیں کرتے, تب تک آپ اللہ کے نزدیک مشرک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ عذاب عظیم ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. جی حضرت نون. حضرت نون میں بتاتی چلوں کہ ہمارے مسیح بھائی ہیں, بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. جی حضرت نون. تھینک یو. میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسیحیت بھی ایک فرقہ ہے, اور دخول مسیحیت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے. اگر کوئی نیا بندہ آئے گا وہ سب سے پہلے یہ جو قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک سب ان کی بتائی گئی ہے, تو وہ تو آپ آؤٹ آف دا کویشچن ہو جاتا ہے کہ جس انسان نے قرآن لکھا آپ اس پہ بلیو نہیں کریں, پھر تو آپ بلیو ہی نہیں کر سکتے, پھر آپ تو قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں. تو آپ, اور پلس ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس پہ تو آپ کو یقین رکھنا ہے, ورنہ تو آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ کو اللہ پہ اور رسول اللہ پہ, ان سب پہ یقین تو بہت ہی ضروری ہے. اچھا, دوسری بات بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بس راستے الگ الگ ہیں. اسلام تو کب سے ہے, مگر ہم سب کے راستے ہمارے جیسے کہ مسیح بھائی بھی ہیں, اور قرآن میں ایک باقاعدہ آیت ہے جس میں یہ لکھا, اس میں یہ کہتا ہے کہ میں انگریزی میں تھوڑا بتا سکتا ہوں. اف یو آر اے جو اور یو آر سیبین, آیت ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کر رہا, سیبین ایک قوم ہوتی تھی, جو جی آپ جی کرسچن ہیں. اگر آپ 3 کام بتائے گئے ہیں,
اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے سورہ بقرہ میں. جی تو بیسیکلی یہی ہے کہ قرآن اور رسول پہ تو یقین رکھنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. کیا کلمہ یا کوئی پہچان ضروری ہوتی ہے یا ہمیں ان سائڈ اپنا بلیو کافی ہے؟ جیسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح جیسے حضرت جو ہیں وہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ان کا بھی ایک خاص کلمہ جس کے ساتھ وہ انٹری ہوتی ہے، ان کی ایک ایمان کا حصہ مانا جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری بلیف یہ ہے کہ ہم تو ان چاروں کتابوں کو مانتے ہیں. تھوڑی آلٹریشنز ہوئی ہیں پرانی باتوں کتابوں میں، مگر ان کا کلمہ نہیں سمجھے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. ثابت ہے. بہت شکریہ. جی جی محمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام. میں تو دیکھیں نا، ہمارا ایمان جو ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخری والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جی یہ مطلب ایمان مفصل ہے. اس کے ساتھ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو یہ ایمان مجمل کہتے ہیں، مجمل کہتے جی ہیں. مجمل ایمان تو مفصل ہے، ایمان مجمل. حدیث ہے، اور اس میں آخری رسول جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان پہ بھی ایمان ہونا بڑا ضروری ہے، پھر ہی بات آگے چلے گی. اور جی ہماری بنی اسرائیل، یہاں پر میں سب کا موقف آپ کے سامنے ہے، اور میں بھی اپنا موقف جو ہے وہ اسی طرح سے رکھتی ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ تو کوئی کافر ہے اور نہ کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے، نہ کوئی مسلم ہے، اور مطلب کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی پرنسپلز نہیں ہیں. تو میرا پہلا سوال ہے بھائی سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی جو ہمارے ارد گرد جانوروں کی شکل میں ہے، ہمارے آپ دیکھتے ہیں، اور جنات کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ذکر ہے. اور ان تمام مخلوقات میں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے. کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا کہ علم القرآن خلق الانسان. کسی جگہ پر کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم الآدم کلہا، علم آدم الاسماء کلہا، کہ سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے. اب اگر کوئی باؤنڈری نہیں تھی، اگر کوئی تخصیص نہیں تھی، اگر انسان اتنا آزاد تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے آشنا کیوں کیا؟ سورۃ نساء آیت نمبر 150، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ بے شک جو لوگ وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان یفرق بین اللہ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کہ وہ فرق ڈال دے اللہ تعالیٰ ورسلہ اور ان کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض کا ایمان رکھتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ ارادہ کرتے ہیں تاکہ وہ پکڑیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ. اولئک هم الکافرون حقا، اور یہی لوگ ہیں پکے پکے کافر. یہاں پر میرے
بھائی ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرما دیا. پھر آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا کہ تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب. اور پھر والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ پر. یہاں پر بات عمل کی نہیں ہے, یہاں پر بات ہے ایمان کی. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ جیسا کہ ابھی میرے بھائی حضرت نے فیتھ کہا کہ انگلش میں فیتھ کسی چیز کا یقین کر لینا, کسی بات کے اوپر آپ کا یقینی طور پر اعتماد کر لینا, تو یہ لغت میں ایمان کہلاتا ہے, جس کو ہم انگلش میں فیتھ بولتے ہیں. اور اصطلاح میں جو رسول آپ کو خبر دیتا ہے اور بغیر مشاہدے کے آپ اس کی بات کو مان لیتے ہو, اس کی تسلیم کر لیتے ہو, یہ ایمان ہے. اب ایمان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور نہیں انہوں نے کسی میں کوئی فرقہ نہیں رکھا, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم اور یہی لوگ ہیں جلد ہم ان کو ان کا اجر دیں گے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور وہ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. میں یہاں پر بھائی سے گزارش کروں گی کہ میرے بھائی قرآن سے یا حدیث تو آپ خیر مانتے نہیں ہیں, اس سے ہمیں حوالہ دے کر کوئی بات کریں, جو بھی بات کریں کہ کلمہ جو ہے وہ پہلے ہی دن آپ پورا قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے, آپ کا ایمان سے آپ کا ٹف ہے. اس چیز کے اوپر آپ مجھے اس کی وضاحت کر دیں. یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں وہ عمل کی بات کر رہے ہیں, تو میں جب بھی آیت پڑھتی ہوں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو وعاملوا الصالحات. پہلی بات ایمان کی ہے, تو ایمان کے درجات مجھے بتا دیں کہ ایمان کیا ہے آپ کے نزدیک, وہ کس طرح سے لائے جاتے ہیں, کیونکہ آپ جب بھی بات کریں عمل کی بات کریں ہیں جبکہ عمل سے پہلے ایمان کی بات کی جا رہی ہے. جی دیکھیں, میں نے اس سے پہلے ایک آیت پیش کی تھی, یہ یا ایھا الذین آمنو. اب آپ کے مطابق اگر آپ کہتی ہیں کہ جہاں پر بھی مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنو یہ ایمان لا چکے ہیں, تو اللہ آگے بتا رہا ہے اطیعوا اللہ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایمان لانے کے بعد؟ اگر وہ ایمان لا چکے ہیں, ان کا فیتھ آ گیا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب 3 کام اللہ نے بتا دیے. ٹھیک ہے, پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مطلب کہ ان کے ایمان لانے میں کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کی وجہ سے تنازع آ رہا ہے. اب وہ تنازع جب آ رہا ہے تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم لپکو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے, آگے اللہ رسول کی بات نہیں کر رہا ہے, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ, ذالک خیر و احسن تاویلا, تو یہ جان لو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت اچھی بات ہے. اب ادھر اللہ نے رسول کی بات نہیں کی, کیونکہ اس پیغام سے ہی تو وہ بندہ بات لے رہا ہے, لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ہر رسول نبی کا ایک ہی پیغام تھا, لا الہ الا اللہ واتقوا اللہ واطیعون, اتقوا اللہ واطیعون, کہ اللہ کے متقی بنو اور اس کی اطاعت کرو. ہر نبی رسول کا یہی پیغام ہے, چاہے وہ محمد رسول اللہ ہوں, چاہے وہ موسیٰ رسول اللہ ہوں, عیسیٰ رسول اللہ ہوں, اسماعیل رسول اللہ ہوں, یا جتنے بھی نبی رسول دنیا میں آئے, ہر کسی کا پیغام جو ہے وہ سیم ہے, سملر ہے. اس لیے تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے آمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. جب آپ کہتے ہو کہ موسیٰ کے دور میں جو ہے وہ شراب جو تھی وہ شاید حلال تھی, یا جس بھی طریقے سے ان کے معاملات چل رہے تھے, اور آج محمد کے دور میں آ کے وہ شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے, تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغامات میں آپ تفرقہ پیدا کرتے ہیں کہ جو موسیٰ کو اللہ نے پیغام دیا تھا وہ اور دیا تھا, اور جو محمد کو اللہ نے پیغام دیا ہے وہ اور دیا ہے. تو اس سے کیا ہے؟ اللہ کے پیغامات میں فرق آتا ہے. تو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے قالوا سمعنا واطعنا, آپ نے سن تو لیا ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کی. جی آپ کا ٹائم ختم ہوا. اچھا, اب یہاں پر میرے بھائی نے کلمہ کو تو تسلیم کر لیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہر دور میں ہر وقت میں ایک رسول, ایک پیغامبر, اس کے اوپر ایمان لانا, اس کو پہلے جاننا. اب میں یہ پوچھوں گی کہ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ, ایمان مطلب آپ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ کس چیز پہ ایمان لے کر آنا؟
آپ ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے وہ نیا مسلمان ہونے کے لیے آیا آپ کے پاس، اب وہ سوال ہے آپ سے کہ ایمان لے کر آنے، تو وہ کون سی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر ایمان لانا ہے؟ جی بنی اسرائیل۔ جی سسٹر، یہ اللہ کی پوری کتاب کی خاص بات ہے کہ جس جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایمان لے کے آنا ہے تو آگے بتایا گیا ہے کس چیز کے ساتھ لے کے آنا اور کیسے لے کے آنا ہے۔ جی کوئی بھی آیت پڑھ لیں، چاہے وہ شروع کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جی یا اس کے علاوہ جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ایمان لانا ہے وہ کس کے ساتھ لانا ہے اور کیسے لانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈیٹیل تو آلریڈی بتائی گئی ہے، اب دیکھیں، ہم نے خود سے تھوڑی ازیوم کر لینا ہے کہ ہمارا، بالکل۔ دیکھیں اب ایک میں سمپل سی بات، ایک دیکھیں صرف میری بات سمپل سی ایک میں نے بات جو بھائی نے پہلے کی تھی وہ اس کا میں جواب نہیں دے سکا، کہ اگر مجھے شروع سے بچپن سے ایک بات بتائی جائے کہ یہ جو کتاب ہے، جس کتاب کو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب ایک جھوٹی کتاب ہے، تو کیا میں بڑے ہو کے اس کتاب پہ یہ بلیو صرف لوگوں کے بتانے پہ کر سکتا ہوں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا کے جتنے بھی مسیح ہیں، یہود ہیں، یا باقی جتنے بھی بدھسٹ ہیں، ہندوازم والے ہیں، تو اس کتاب کو مان لینا، کیونکہ ان کو بچپن سے آپ کا بتایا جا ٹائم رہا ہے کہ ختم ہو یہ گیا، کتاب آپ جھوٹی کا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وہ کبھی بھی اقرار نہیں کر سکتے یہ کتاب سچی ہے جب تک دیکھیں کہ وہ اس ابھی کتاب کو پڑھیں انہوں گے نے نہیں۔ یہ بات اقرار کر لیا کہ انہوں نے جو آیت پڑھی سورۃ بقرہ کی، ایمان کی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بالغیب، کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو غیب پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ والذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہاں پر عمل آ گیا، اب ایمان کے ساتھ اب چل رہی ہیں۔ پھر کس چیز پہ؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، پھر کس پہ ایمان لانا ہے؟ کتبہ والیوم الآخر کے اوپر۔ ٹھیک ہو کیا؟ اب پہلا ایمان کا ہے غیب کے اوپر، دوسرا ایمان کا حصہ جو جز بتایا گیا وہ کیا ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو آپ پر نازل کیا گیا، کیا ہو گئی؟ کتب۔ اور اس کے بعد ہے والیوم الآخر، اور آخرت پر آپ نے ایمان لانا۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر کیا ہے کہ ایمان والوں کو اور رسول کو ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ جو اس کی طرف اتارا گیا اور جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب سارے کے سارے کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر۔ اب یہاں پر میرے بھائی جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کلمہ اور ایمان کچھ نہیں ہے، یہ پورا کتاب ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تؤمنو یؤمنو، کہ تم ایمان لاؤ، تو پھر جو ایمان کے حصے کیے تو آپ نے تو پھر اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ایمان کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کو ان چیزوں کو ایمان لانا پڑے گا۔ کیا کہیں گے ملک بھائی اس بات کے اوپر آپ؟ جی طلعت بھائی، طلعت بھائی میرا خیال موجود نہیں ہے۔ جی حضرت نون آپ کیا کہیں گے ابھی جو بات ہوئی؟ ایگزیکٹلی وہی بات تھی جو ہم نے شروع میں کی ہے، تو وہی بھائی کو پھر ماننا پڑا ہے، کیونکہ جب ساری یہ چیزیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بات تو بالکل زبردست ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہوگا، مجھے ایمان ہوگا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور میری دعا سنی جائے گی۔ میرا ایمان ہی نہیں ہے کہ اس نے واقعی مجھے دے دینا ہے، تو میں جتنی مرضی کرتا رہوں، میرے پاس ہوپ ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے۔ ایمان امید دیتا ہے، اور یہ بہت لازم چیز ہے، اسی سے ہم انٹر ہو جاتے ہیں کسی بھی عقیدے میں، کسی بھی خاص سیکٹ میں یا ریلیجن میں۔ ویری امپورٹنٹ، تھینک یو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی آصف بھائی آپ داخل تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں تھوڑی سی، کہ آپ نے آج سنا، تو آج کیا آپ مانتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ پہلی شرط ہے؟ نہیں، ایمان تو پہلی شرط ہے، جیسا کہ میرے بھائی بنی اسرائیل کا جو موقف ہے میرا بھی وہی ہے، اسی لیے وہ بات کر رہے تھے۔ ایمان کو آپ نے سوچ لیا ہے کہ کوئی باہر کی چیز ہے، کیونکہ باہر کی کتابوں میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یہ باہر کی کتابوں میں لیکن پڑھا ہے۔ میں نے تو آپ کو ثابت کر دیا
کہ باہر کی کتابوں میں نہ تو لا الہ الا اللہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر وحی کی ہم نے طرف آپ کی، اسی طرح اس کی طرف وحی کی، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، آنا یعنی میں، فاعبدونی بس تم میری عبادت کرو۔ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ ہم نے کہاں سے لیا؟ قرآن کریم سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ آپ سے پہلے رسول اور آپ رسول ہیں، تو پھر رسول کون ہوا؟ کہ محمد، جن کے لیے قرآن کریم میں آیا کہ محمد الرسول نہیں، اللہ۔ یہ جب میں بہن جب یہ کتاب مخاطب بھی آپ سے ہے پریزنٹ ٹینس میں، تو پھر وہ جو آپ جب پڑھ رہی ہیں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا۔ دیکھیں یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ رسول مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ رسول جو ہے وہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کو میرے خیال میں مجھے تو نہیں، بنی اسرائیل بھائی سے پوچھیں گے کہ چلیں جی، تو اس کے بارے ہم میں پہلے جو حضرت نون سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت نون، آپ کا تعلق جو ہے مسیح برادری سے ہے، اور مسیح جو ہیں ان میں ایک تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح اللہ کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن کیا کانسیپٹ مذکر اور مؤنث کا ہے آپ پہ یا نہیں ہے؟ جہاں تک میرا فہم ہے، مذکر مؤنث کا ہمیں کلیئرلی نہیں ملتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے مذکر ہی تھے۔ ٹھیک ہو کیا؟ یعنی جس وقت آپ یہ تو نہیں شناخت کر سکتے کہ وہ کیا ہیں، لیکن جو ان کے لیے سینٹینس میں جن روٹس کو بولا جاتا ہے وہ مذکر کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں وہی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب جس وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ رسول جو ہے وہ پیغام کا نام ہے، ٹھیک ہے، اب رسول کا نام اگر پیغام ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر نوحی الیہ، ہم نے وحی کی طرف اس کی، لا الہ الا اللہ، بے شک نہیں کوئی معبود سوائے آنا میرے، بس تم میری عبادت کرو۔ اب یہاں جو معنی ہے کہ نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، تو جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں سورۃ ابراہیم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک کتنے رسول ہیں؟ یہاں پر بھی اس وقت مطلب آپ کے بقول جو ہے وہ 50 سے زیادہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ رہے ہیں مذکر میں کہ میں نے یہ پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے، تو وہ جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وہ کس طرح سے آیا؟ جی آصف چودھری صاحب، وہ کس طرح سے آیا؟ جی دوبارہ ذرا سوال کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت بھیجی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کو وحی کی، آپ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے یہ پیغام ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ ہم نے وحی کی طرف اس کی، یعنی پیغام کی طرف وحی کی۔ پیغام ایک مذکر مطلب جس کو کہتے ہیں کہ مطلب وہ انسان نہیں ہے، وہ پیغام جو ہے وہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ تو وہ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، کسی کو القاء کر دینا، کسی کو الہام کر دینا، ٹھیک ہے، یہ وحی کی مطلب ہے کہ ان کی طرف کوئی تو رسول جو پہلی پیغام ہے اس کو وحی کیا کر رہی؟ جی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی طلعت صاحب آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ اگر پیغام ہے تو پیغام کو وحی کا کیا طریقہ ہوگا؟ پیغام ایک پیغام ہے، کسی کو میسج دیا، اس کو وحی کیسے جائے گی پیغام کو؟ جی طلعت صاحب، اور کون بات کرے گا یہاں پر؟ جمی بھی نہیں ہے، محمد صاحب آپ آ جائیں۔ جی
اب دیکھیں میں منع کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کا مطلب ہے پیغام، وما ارسلنا من قبلک، اور وہی نہیں بھیجا کہتے ہیں ہم نے انسپائر آپ کی کرنے طرف کو. من رسول آپ کوئی نے پیغام. رسول بھیجے جی تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی سند بھی مل گئی. نہیں. دوسری اب بات یہ ہے کہ وہی کی گئی، دیکھیں میری بات سنیں، وہی کی یہاں میں گئی. ترجمہ کر رہی ہوں، ایک سیکنڈ محمد صاحب، ایک منٹ. وما ارسلنا جی من جی قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی پیغام، من رسول، ہم نے کوئی پیغام آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر نوحی الیہ، ہم نے اس پیغام کو وحی کی. اب پیغام کو وحی کیسے ہو سکتی ہے بھئی؟ یہ کون بتائے گا کہ وہی کی پیغام کو وحی؟ بنی اسرائیل. سسٹر آپ سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ٹرانسلیشن میں آتا ہے. آپ لوگ ٹرانسلیشن نہیں کرتے نا، وہی کا ٹرانسلیشن کریں نا. وہی تو عربک کا ورڈ ہے. ٹھیک کریں ٹرانسلیشن وحی کی. ہاں وہی کا مطلب ہے وضاحت. ٹھیک ہے چلے انسپائر کرنا یا یا جی میں کرتا ہوں اس آیت کی ٹرانسلیشن. جی وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، مر رسول، پیغام سے، الا مگر، نوحی ہم نے وضاحت کی، الیہ تمہاری طرف، تمہاری کس طرف کے؟ الیہ تمہاری طرف. نہیں یہ تمہاری طرف، الیہ اس کی طرف. ہاں اس کی طرف چلے، اس کی طرف جی جس کو اللہ یہ پیغام رساں کر رہا ہے. وما ارسلنا جس کو یہ ارسلنا ہو رہا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کی وضاحت، اللہ اس پیغام کی اس کو وضاحت کر رہا ہے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کے، فعبدون، پس اس کی جو ہے عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی چلے جی، نوکری اب ہم کرو. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغام. ٹھیک ہے، ہم نے پیغام سے کوئی چیز جو ہے نا آپ سے پہلے نہیں بھیجی مگر ہم وصیحت کی اس کی، ہم نے اس کی وضاحت کی اس کی، آپ طرف آپ کی. مطلب یہ تو کوئی میسج ہی نہیں بن رہا، کوئی سینٹینس ہی نہیں ہے. جی حضرت نون آپ گواہی دے بھی، آپ ایک نیوٹرل شخص ہیں، مجھے بتائیں کہ جو ترجمہ انہوں نے کیا اس کا کوئی فہم بن رہا ہے؟ پہلے حضرت نون بھائی سے پوچھیں کہ وہ اس کتاب کو سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہیں. نہیں میں تو ان سے یہ حق اور سچ کی بات ہی نہیں کری، میں تو صرف ایک سینٹینس نہیں آپ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، یہ حق کتاب ہے، ساروں کو پتہ ہے اس کو. آپ نے کہا کہ فرقے بنائے ہیں ہم نے، کوئی عیسائی کوئی کرسچن، اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد چھوڑا ہے، اور یہ دین ہر ایک کے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر موجود ہے. یہ صرف باتیں ہیں. کیوں بھئی حضرت نور صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کی؟ جی میں بالکل کہیے. بہن اصل میں میں نے آپ کی ہے. سمجھ نہیں رہی اس نہیں پیغام کو. ایک منٹ آصف بھائی، ایک منٹ، یہ پوچھ لیں نا حضرت نون بھائی سے، پوچھ لیں کہ اس نہیں کتاب کو وہ پہلے مانتے ہیں، سچ پہلے یہ مانتے ہیں. بتا دیں کہ میں نے اگر غلط سمجھا تو میں اس کے لیے سوری کہتی ہوں، مجھے جہاں سے فہم میں ملا تھا. سسٹر میں اس کتاب کی باتیں ابھی حضرت نون بھائی کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ انکار نہیں کر سکتے ان باتوں سے، دیکھیں تو پھر کبھی بھی نہیں انکار آپ کر کے سکتے بقول، کیونکہ ایک سیکنڈ، آپ کے بقول دیکھیں ابھی انہوں نے ایمان سے کہا کہ کوئی کفر نہیں ہے. ابھی بڑے غور سے میری بات سنیے، کوئی کافر نہیں ہے، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے، کسی کو مسلم نہیں کہہ سکتا. ہر شخص ایک دین فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے دین کے اوپر ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پر جس وقت میں نے حضرت نور سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ تو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں. جب آپ تو خود اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، کیوں حضرت نور امہ نے یہ بہن بات تھوڑی غلط سی، کی ہے؟ امہ بہن ایک سیکنڈ کی وضاحت سن لیں کہ یہ ایک کوڈ ہے جس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا جو ہی جس نے بھی اس کو ڈی کوڈ کر لیا بس وہ ایمان لے آیا. جو ابھی تک اس میں ڈی کوڈ نہیں کر سکا، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ جو بھی ہو، جو بھی انسان ہو، جب تک کہ وہ اس پیغام کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا اب تک اس پر نزول نہیں ہوتا. ٹھیک ہو کیا؟ اچھا اب سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ دعوت اسلام تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی کلمہ ہے، یہ پوری کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتا چکی. اب رسول کا جو ایک سینٹینس آپ نے بتایا وہ بالکل محمل ہے، اس کی کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ اس کا کیا ہے. جی مسٹر آپ کو یہ سمجھ آئی اس کا کیا معنی ہے؟ مسٹر MS R وہ چلے گئے. جی محمد صاحب آپ تشریف لے آئے. جی محمد صاحب بات کریں. جی محمد صاحب بات کریں آپ.
جی میں ذرا تھوڑا مصروف ہوں، میں ابھی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب آپ کریں گے بات؟ السلام علیکم. جی عامر صاحب آپ بات کریں گے؟ میرا خیال وہ بھی بزی ہیں، طلعت بھائی بھی بزی ہیں. کون بات کرے گا ابھی اس کے اوپر؟ طلعت بھائی تو سو گئے ہیں ابھی، تو گھوم گھما کے ہمیں بچ جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، نیچے ہے ناصری بھائی، ان کو بھی لے لیں اوپر. باقی یہ کوئی جو ہے نا ہماری ناصری بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے، انہیں کے ریکویسٹ ڈالے مجھے. ناصری بھائی آ جائیں اوپر. ہاں ہے نیچے. ٹھہرے میں ان کو بھی کرتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی ناصری بھائی کو وعلیکم مائک پہ السلام. لانا جی ہے. ایان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایان بھائی بھی کیسے کر آگے. سکتے ہیں، تشریف لے آئیں. جی میں بنی اسرائیل کی بھائی کو بھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بولی تھی. تو میں اس لیے آج سے نون صاحب تو جواب نہیں دے رہے، تو میں تو کلیئرلی بولوں گا کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے. نہیں تو وہ میں بھی ایز اے کرسچن ہونے کے ناطے سوال ہی نہیں اس تھا، چیز میری جی کی بات اسی ہی لیے نہیں. بولوں گا یہ چیز. کس جی چیز کو بولیے ایکسیپٹ نہیں کرتے یونب؟ سر. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے قائد پوچھ لیں. کیا؟ تو قائد کے لحاظ سے میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی نہیں، میرا خیال ہے کہ بائبل کو پوری طرح سے مانتے. اس وجہ سے میں ڈائریکٹ اسی چیز پہ بولوں گا کہ اس قائد کے بنا پہ ہم بھی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے یا مانتے. آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے، یون کہہ کیا رہے ہو؟ کوئی بات ادھر کی انہوں کر دیں. صاحب آپ ایکسپلین کر دیں. بنی اسرائیل بھائی ان کو ذرا بتا جی وہ دیجیے گا. اس کیا ہوا تھا کتاب میں بتا رہا ہوں. ایک منٹ جس کو آپ بھائی، کہتی ہیں اللہ کی ایک منٹ کتاب ہے، مانی وہ بھائی. اس کتاب کو نہیں مانتے. جی کون جی. نہیں مانتے؟ یہ ایان بھائی جو ہیں اور حضرت بھائی جو ہیں یہ نہیں مانتے. ہاں جی آپ نہیں مانتے، یہی تو ہم کی بات کر ہم رہا ہوں، لوگوں آپ نے. بات نہیں سمجھے. نون بھائی ان کو دوبارہ بتا دیں قائد کے مطابق جو میں نے بات کی ہے، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو مانتے لیکن بائبل کو پوری طریقے سے نہیں مانتے، اس طریقے سے ان کو اور دوبارہ بھائی ایکسپلین میرے کریں. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے یون صاحب. ہماری حضرت نون صاحب بات صاحب یہ سے تھی کہ ہم آپ کو کرسچن مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جس وقت بنی اسرائیل صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی کلمہ نہیں، سب ایک ہے اور آپ نے سب سسٹر ان سے اوپن جو ہے. سوال کیا تھا نا، اس کے رپلائی میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے قائد پوچھ لیں پہلے. اور بھائی تو میرے قائد کی میں نے بات کر. بھائی میرے یون صاحب آپ بات کو کیوں سمجھ نہیں رہے؟ میں نے ان کو انہی کے عقائد کے مطابق بتایا تھا بنی اسرائیل صاحب کہ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں. نون بھائی حضرت ذرا صاحب آپ آپ اپنے بتائیں ان طریقے کو. سے بتا سکتے ہیں. نہیں ایان بھائی، آپ کو تھوڑا سا گفتگو کو سننے کی ضرورت تھی، کیونکہ بات کچھ تھی. بھائی بنی اسرائیل نے مجھے ایک جو ہے نا ڈائریکٹلی ایک سوال کیا تھا، تو اس پہ بہن نے کہا تھا کہ ابھی یہ سوال آپ نہیں پوچھیں، بیکاز شی واز ٹاکنگ سم تھنگ ایلس. یہ ابھی دیٹس وائی آئی واز کوائٹ. تو بنی اسرائیل نے آپ کے سامنے کیا سوال رکھا تھا کہ ان سے پوچھے پہلے کہ یہ ان باتوں کو وہ کتاب کی بات کر رہے تھے کہ کیا یہ مسیحی جو ہیں اسی کتاب پہ ان کا ایمان ہے. تو بیچ میں بہن نے جب انٹرسیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ آپ پوچھیں ہی نہیں، کیونکہ یہ بات آپ نہیں مانتے. ایون صاحب انہوں نے ان کا بنی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ پوری جو قرآن ہے یہ سب کے لیے ہے اور اس کو کسی کو ایمان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، پوری کتاب کو مانوں یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں اتار دی ہوئی ہے. اور پھر جس وقت انہوں نے حضرت نون سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہاں جی یہ بات بتائیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا اب تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ کر ہٹے ہیں کہ ساری مانتے ہیں، سب سے پوچھ لیں، تو اس کو ایمان لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو پھر سر یہ آپ آپ یہ کا بات نہ پوائنٹ ہے کریں. نا. تو آپ بھی اہل کتاب کہتے ہیں لیکن آپ بائبل کو مانتے ہیں پوری طریقے سے، پہلی کیا کتاب باتیں کر کہلواتے رہے ہیں ہیں نا ابھی؟ ہمیں. آپ یار ابھی ان سے بہن سے ہماری اس کو بحث ہوئی سمجھائیں، ہے. اس کو کوئی بات ہی نہیں میں سمجھ ویسے نہیں بول رہا ٹوٹلی ہوں. ایان بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیا ہو رہی تھی. جسٹ لسن فار لٹل بٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ویئر وی گوئنگ. یا ٹھیک ہے، میں بھائی کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ویسے شروع سے ایسے بات چلی تھی کہ کسی بھی سیکٹ میں، کسی مذہب میں کسی کو لے کے آنا ہے تو اس کے دخول کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے. کلمہ شریف سے بات چلی، پھر آئے مسیح کا، پھر میں نے بتایا کہ یس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فیتھ. اگر ہمارے پاس فیتھ نہیں ہے، فیتھ کے بغیر ہم داخل نہیں ہو سکتے.
داخل ہونے کے لیے پہلے ہمارے پاس فیتھ ہونا، ایمان ہونا لازم ہے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے. پھر آگے بات چل رہی ہے. بٹ لسن اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ، یو گیٹ دیئر. جی بہن. جی اب آپ دیکھیں کہ جو ترجمہ انہوں نے کیا، کیا اس کا کوئی فہم بنتا ہے حضرت نور؟ کہ پیغام کیوں کون سی وضاحت کرے گا؟ پیغام تو ایک بے جان چیز ہے، وہ تو ایک میسج ہے، دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو پیغام کی وضاحت کیا ہوئی؟ یہ تو ایک بڑی مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی معمل بات ہے یہ، کہ پیغام کی وضاحت، کہ ہم نے پیغام جو ہے، پیغام تو خود ہی وضاحت ہے. آپ جب کسی کو میسج دیتے ہیں تو وہ آپ کا میسنجر جو ہے، جو آپ کو پیغام دے رہا ہے، تو وہ پیغام کیسے آئے گا؟ ہوا کے ذریعے آئے گا، یا مطلب کوئی نہ کوئی تو آپ کو پیغام پہنچا رہا ہے کسی ذریعے سے، اور وہ وضاحت ہی ہوتی ہے، اپنی بات ہی ہوتی ہے وہ. جی بنی اسرائیل وہی کی میں اور بہت ساری نہیں آپ کو سسٹر، آپ لیں پہلے ان سے پوچھ لیں نا، ان کو کیا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، ان سے پوچھیں، یا ان سے میری بات کروائیں نا کہ ان کو پتہ ہے رسول کا کیا مطلب ہے، وحی کا کیا مطلب ہے. ان کو سارا پتہ ہے. پہلے ان کو بولیں مائک اوپن کر کے مجھے بتائیں وحی کا بھئی کیا جب مطلب ہے. آپ نے کہا کہ پوری کتاب جس سے مرضی پوچھ لیں وہ جانتے ہیں، تو پھر اب آپ اپنی سسٹر بات نہیں، پہ آپ رہیں نا. دیکھیں نا بات کو غلط رنگ دے رہی اصل ہیں، میں بنی غلط اسرائیل مطلب، سسٹر بھی اس پہ ہاں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی کہ ہم کیا غلط کہہ رہے مطلب ہیں. دے رہی ہیں، غلط مطلب دے رہی ہیں. جی دیکھیں آپ آصف بھائی سمجھا دیں مجھے. وہ اس کتاب کو سب سے سسٹر ایک پیغام ہوتا ہے، جیسے آپ نے پتا جو سیکرٹ جتنے بھی ملکوں کے پیغام ہوتے ہیں ان کو بھی ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ لیٹر آپ کے ہاتھ آ جائے، آپ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا اچھا پڑتا ہے. یہ اب دیکھیں، تمثیلوں میں بیان کیا یہی گیا تو ہے، ہم نے آپ کو ہر کہا چیز کی تھا. مثالیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں. دیکھیں آصف بھائی، یہی تو ہم نے آپ کو کہا تھا جس پہ بڑی اس پیغام ہے. اس کو کسی کو نہ مسلمان کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کافر کہنے کی ضرورت ہے. یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی نہیں، کوڈ کرنے بنی کی اسرائیل ضرورت نے ہے. یہ کہا تھا کہ جو بھی اس کو ڈی کوڈ کر لے گا وہی اللہ کا مسلم ہے، وہی سارے تسلیم خم کرنے والا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وہی کے معنی جو ہیں یہ پیغام کر رہے ہیں. اب یہاں پر اس کا معنی بتا دیں. کس نے کیے ہیں وحی کے معنی پیغام؟ کس نے پیغام کیے نہیں، وضاحت. وہی اچھا جی، کا اب معنی میں نے شورہ کی کہا تھا آیت ہے. انسپائر. رکے آصف بھائی، رکے ایک منٹ. جی یہ سورۃ شورہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ کر دیں آپ. پڑھیں، آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. جی ترجمہ کر دیا. ہاں، یہ شروع میرے سامنے وہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. دو ورڈ پڑھیں، میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں. شرع لکم من الدین، فیصلہ رستے کا تمہارے لیے، فیصلہ رستے کا تمہارے لیے. اچھا، شرع رستہ، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے فیصلے کا، ما وصى جس کی تمہیں وصیت کی، به نوحا ساتھ نوح کے، والذین اوحینا الیک، اور جس کی وضاحت، اور وہ لوگ جن کی وضاحت کی تمہاری طرف. اور وہ لوگ اوحینا کا کیا مطلب ہے؟ اوحینا جمع میں ہے نا، جی جن کی وضاحت کی الیکا تیری طرف. کن کی وضاحت کی؟ جو پیچھے واحد بات ہو رہی والذی ہے، تو وہ جو، والذی ہے یا والذین ہے؟ والذی والذی، اور وہ جو اوحینا وضاحت کی گئی، نا جمع میں ہے، اوحینا. جمع میں ہے نا، اوحینا الیکا تمہاری طرف. اوحینا کا مطلب کیا ہے کہ وضاحت کی کس چیز کی؟ پھر نا کی ضمیر ہے، اوحینا جو ہے وہ تو نا کی ضمیر ہے، تو ترجمہ کرے. پیچھے آ رہا ہے نا، شعر لکم الدین. شعر، دوبارہ پڑھیے گا، میرے سامنے کتاب نہیں ہے، مجھے آیت بتا دیں، میں کھول لیتا ہوں. جی یہ آیت نمبر 13 کھول لیں آپ، سورہ شورہ.
کتنے نمبر سورہ ہے یہ چیز سورہ ہے شورا 26 نمبر ہے 42. اچھا وہ آیت نمبر آیت نمبر 13. 30. شعر لکم من الدین، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے فیصلے میں سے ما وسع جس کی اس نے وصیت کی، بہی ساتھ اس کے نوح کو، والذی اور وہ جو اوحینا وضاحت کی ہم نے الیکا طرف آپ کے، وما وصینا اور جو وصیت کی ہم نے بہی ساتھ اس کے ابراہیم کو، و موسیٰ اور موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین کہ تم قائم کرو اپنے فیصلے کو، ولا تتفرقوا اور نہ تم فرقہ بازی کرو، فیہ اس میں، کابورا علی المشرکین ما تدعوہم، یہ بڑا اب ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، ہم اوحینا کی طرف ہی ہیں ابھی، کہ شارع لکم من الدین، جس پہ آپ نے کہا کہ اپنا کیا کیا تھا آپ نے اس کا میں نے راستہ کیا تھا، راستہ جی، راستہ کس چیز کا؟ راستہ تمہارے لیے فیصلے میں سے جس کی وصیت کی اچھا، فیصلے کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، فیصلے میں سے راستہ، یہ فیصلے میں سے راستے کا مطلب کیا مطلب بنتا ہے؟ آگے پڑھیں نا، جس کی وصیت کی فیصلے میں سے راستہ جو وصیت کی ساتھ اس کے نوح کو، ہاں تو نو کو کس راستے کی وصیت کی؟ فیصلے میں سے راستہ کون سا ہوتا ہے؟ مجھے یہ پہلے بتائیے نا شعر لکم، بھئی، راستہ کسی فیصلے میں سے کوئی راستہ ہوتا ہے؟ فیصلہ جو ہے وہ تو ہر ڈیسیژن ہوتا ہے، ہر فیصلے میں سے راستہ ہے، کون سے نہیں، فیصلے میں سے کوئی راستہ راستہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کے یہ لیے بتا دیں سن جی، لینا اب سسٹر، سن لیں، جتنے اہل علم مجھے بتائیں اچھا کہ سن تو کسی لینا، فیصلے میں کبھی کوئی راستہ ہوتا ہے؟ میں بتا کہ دیتا ہوں۔ راستے میں سے کوئی فیصلہ ہم کر لیتے ہیں کہ یہ راستہ چوز کیا، یہ ہم نے ڈیسیژن لے لیا۔ اچھا سن تو لینا، اگر آپ کے لیے ایک ڈیسیژن چوز ہوتا ہے جھوٹ کا یا سچ کا، چلے سچ کا لے لیتے ہیں، اگر سچ کا آپ کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے اس میں آپ کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ بھی فیصلہ جب ہو گیا تو اس میں تو راستہ بچتا ہی نہیں۔ جی راستہ ابھی تو حسین آپ کے مونس صاحب، السلام علیکم۔ ابھی تو آپ کے لیے راستہ سٹارٹ ہوا ہے، جی اگر آپ وعلیکم کے لیے السلام۔ جی مجھے یہ بتائیں، فیصلے میں سے کبھی کوئی راستہ کا شرع کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ کے سامنے آپشن ہے، راستے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک چیز کا ڈیسیژن کر چکے ہو اس میں تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی بچاؤ نہیں ہوا۔ جب آپ جی کسی حسین بھی مونس، زبان کا کسی بھی زبان کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ پھر مذاق بن جاتا ہے۔ تو جس کتاب کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، وہ تو لکھا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اگر آپ کو اس قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ بس اگر آپ ترجمہ کریں گے، دیکھیں نا 1200 سال تو اس کتاب کا ترجمہ ہوا نہیں، 200 سال پہلے میرا خیال ہے اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا پہلی دفعہ، اور اس کے بعد بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس فارسی اس وقت ترجمے آپ سے صرف لغت سے لے کر اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے، لسان العربی نہیں ترجمہ کیا ہی نہیں نا، جن کے پاس یہ کتاب آئی ہے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ آگے کتنے عرصہ سے یہ کتاب آئی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ ہوا ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے کہیں ترجمہ ہوا ہے فارسی میں، اس کا پھر انہوں نے فارسی سے اردو ترجمہ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انگریزی بھی آپ کو دے دی جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ آپ الٹ سیدھا بنا نہیں، کے رکھ لیکن دیں ابھی گے۔ دیکھیں نا کہ شاعرہ کو آپ جب لغت میں، گرامر میں دیکھتے ہیں، اب بہت سارے لوگ جو ہیں عرب کنٹریز میں مطلب مقیم ہیں، پھر اس کے بعد عربی زبان کے ساتھ، جیسے اب اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے یا دوسرے ہیں جہاں پر عربی ٹیچر ہی پڑھا رہی ہے، تو اب تو کافی فہم جو ہے وہ عام ہوا ہے۔ یہ بات دیکھیں تو بات یہ ہے،
جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے، جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، اس نے کہہ دیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا تَتَّقُونَ، کو ایسے ہی لفظ ہیں۔ تو اگر اس میں ترجمے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ یہ جس زبان میں ہے اسی زبان میں پڑھیں۔ اگر آپ نے اس کا مطلب فہم سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو آپ عربی سیکھیں، ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ نہیں تو عربی آپ مجھے جب بتائیں، آپ میری بات نماز سنیں، ایک نماز سیکنڈ میں میری آپ بات سنیں، ایک سیکنڈ میری میری بات سنیں حسین ہاں موئی جی صاحب۔ سنائیں سنائیں۔ جی آپ انگلش ہم اب انگلش مطلب کنٹریز میں جہاں انگلش بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جی جی لیکن جس وقت ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں انگلش کو، تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کو ہم اپنی زبان میں ہی اس کا فارم لے رہے ہوتے ہیں، مجھے ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں کہ نماز آپ پڑھتی ہیں، جی بالکل پڑھتے ہیں۔ اس میں آپ ترجمہ پڑھتی ہیں، عربی پڑھتی ہیں؟ میں ترجمہ نہیں پڑھتی، لیکن مجھے اس کے ترجمے کا تو پتہ ہوتا ہے نا تو کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ عربی آپ پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات بیان ہوئی ہے، تو آپ عربی سیکھیں، ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ لیکن جب میں میری بات آپ سنیں، وہاں ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہیں نا، ضرورت کیا ہے عربی اور پڑھنے بھائی کی؟ جس وقت ہم بات کر رہے ہوں گے تو آپ کا مطلب ہے کہ جو لوگ عربی زبان ان کو اس طرح سے وہ نہیں بات کر سکتے اس میں، تو ان کو قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے اس کو وہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ نماز آپ پڑھتی ہیں نا، جی بالکل اگر نماز پڑھتے اگر وہ ہیں، قرآن نماز کریم بھی پڑھتے ہیں، تو اگر وہ نماز جو ہے اگر فرانس میں جا کے پڑھائی جائے تو وہاں کیا ترجمہ کریں گی فرانس میں جا کے؟ تو پیچھے میں جو قرآن فرانسیسی کریم کھڑے ہوں گے، کو اردو میں پڑھ جو رہی ہوں، میں عربی فرانسیسی نہیں پڑھ پیچھے رہی ہوں۔ کھڑے ہوں گے وہ ترجمے ان کو آپ فرانسیسی ترجمہ لگا دیں گے آپ پہلے مجھے کہ اب یہ میں بتائیں کہ جو فرانس کا بندہ مجھ سے قرآن کریم پڑھے گا تو وہ اپنی زبان میں مجھے اسے سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا ہے، اس پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ اس میں کو کہہ رہا سمجھے ہوں بغیر کہ نہیں آئے گا۔ فرانس میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور بھائی نماز کا ترجمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کو فہم ہے کہ چلو نہیں ہے؟ پھر وہی بات، کوئی عقل کو کام کرو، کوئی کیا مجھے یہ بیوقوفوں والی بتائیں، باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بیوقوفوں والی باتیں کر رہا ہوں؟ قرآن میں یہ بات لکھی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہاں لَعَلَّكُمْ تو ہم تَعْقِلُونَ، انکار کر رہے ہیں کہ وہ عربی زبان میں نہیں ہے، تو پھر عربی تو پھر سیکھیں۔ تفقہوا فی القرآن نہیں لکھا، تو افلا اس میں یتدبرون نہیں لکھا اس قرآن کریم میں؟ نہیں تو عربی اگر آپ سیکھ لیں گی تو آپ کو زیادہ صحیح سمجھ آئے گا نا، تو میری ترجمہ بات کریں سنیں، گی تو تو میں یہ عربی سیکھ کے ہی بیٹھی ہوں کہ اب وہ میں عربی ترجمہ کے بغیر بیٹھی اب وہ ہوئی ہوں یہاں پر؟ ترجمہ ابھی وہ ترجمہ کر رہے ہیں نا بنی اسرائیل بھائی، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ رستہ کہاں سے نکل آیا؟ وہ کہہ تو رہے ہیں اس میں کا رستہ ترجمہ اس رستہ لیے ہے، کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ ترجمہ ترجمے غلط سے ہی تو کر مسئلہ رہی ہے۔ ہیں۔ جب وہ ترجمہ غلط کر رہی ہیں، شارع کا مطلب ہے، ترجمے کا اب حق سنیں، آپ کو ہے، اب بنی اسرائیل کو سنیں، نہیں ہے۔ اب سنیں، اب ہوں سنیں دھیان سے، سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم الدین۔ اب دین کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے فیصلہ، دین کا مطلب فیصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور شرع کا مطلب ہے شروع۔ مالک کی میں بہن ذرا مالک کی یوم یہ دین کا ترجمہ کر دیں، مالک کی یوم الدین، ہاں تو بالکل دین کا جو وہ جزا و وہ سزا کس وہ کس اس کا ذرا ترجمہ کریں، مالک کی یوم الدین۔ دین میں اب اگر عربی کے فہم کو آپ نہیں لیں گے، اب جیسے عقد کا معنی، نہیں مالک عقد، کی عقد، عقد، مطلب اس میں 17 ورڈ آ رہے ہیں جو عقد کے ساتھ یا عقدر کے ساتھ، جس وقت آپ اس کے جب دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا۔ اب آپ نے اس کے قرینے کے ساتھ اس کا کہ کس کس جگہ پر کس کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، عربی لوگ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں، یہ فہم لینا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے منجد پکڑی اور آپ نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا، لغت پکڑی تو آپ نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجددین کا، اس کے ساتھ آپ لسان العربی، آپ کو تمام فہم آنے چاہیے اس کے ساتھ، تو وہ بھی اسی لیے تو امت پھنسی ہوئی ہے اپنے اپنے شیوخ کے ترجمے کرتے کرتے۔ ہر کوئی ترجمہ کرے گا پھر نہیں ترجمہ حسین کرے بھائی، گا، یہ آپ لوگ عربی ایک الفاظ کے 10 ترجمے کر لیں وہ ٹھیک ہے، ہم ایک ترجمہ دیکھیے کرتے بنی ہیں آپ میری اسرائیل کو بات الاؤ نہیں کریں گے۔ وہ میری ہضم پہلے نہیں بات ہوگا۔ سنیے، آپ مجھے اوحینا کا وضاحت آپ نے ترجمہ کیا، کسی ایک جگہ وہ پر بھی 10 ایک دفعہ بنی سینٹنس کا اسرائیل مطلب؟ بھائی آپ کو وضاحت کر چکے ہیں، اور ہینا کا مطلب وضاحت ہے، کیوں جی یہی بتایا نا آپ نے؟ جی بالکل جی، میں نے کہا کوئی بھی آیت نکال لیں آپ، پوری کتاب میں وحی کی کوئی بھی آیت نکال لیں۔ اب بتائیں۔ چلیں جی،
بشر پہ بھی وضاحت ہو اس کا رہی تو آپ نے ہے. معنی نہیں کر سکے کہ وصیت کی کس کا ہم نے ساتھ وضاحت کے. یہ آپ کیا نے چیز ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو پتہ ہے نوح کو اس اللہ نے کا کیا مجھے صرف اس کی وضاحت کر دے. وضاحت ہوتی ہے بتا رہا ہوں نا. جی اللہ جی آگے جی اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّى بِهَا وَوَصَّى بِهِ ابراہیم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. نوح کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ نے نوح کو کیا وصیت کی تھی؟ وصیت کیا کی تھی؟ تو پھر وصیت کر دی تو اس کے ساتھ وضاحت کہاں کیوں آ نہیں گئی؟ ہے نا آپ کے پاس وضاحت، اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے نوح کو وصیت کیا کی ہے. اوف خدایا. اللہ نے ابراہیم کو وصیت کیا کی ہے، اللہ نے موسیٰ کو وصیت کیا کی ہے، عیسیٰ کو وصیت کیا کی ہے. اس لیے آپ کے پاس فیصلے میں کوئی بھی وضاحت نہیں ہے. اسی لیے میں نے میری بات سنیں حسین صاحب، کدھر گئے ہیں یہ؟ کس نے اتارا ان کو؟ حسین صاحب کو کس نے اتارا ہے؟ آپ کے ماڈریٹر میں سے کسی نے اتارا ہوگا. یہ کتنی غلط بات ہے بھائی. انہوں نے آگے بھی اتنی زیادتی کی ہے. جی حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ وحی کے کیا معنی کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو پھر بنی اسرائیل کو بھی حق ہے یہ بھی ترجمہ جو کر رہا ہے اس کو بھی کرنے دیں. تو یا پھر واپس آ جائیں اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے. میں ترجمہ اگر کروں بات تو سن لیا کریں. میری بات سنیں نا، پہلے میری سن لیں. جو بندہ بات آپ سے کر رہا ہے اس کی بات مکمل ہونے دیا کریں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب وحی کے میننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی افضال صاحب آواز السلام آتی ہے؟ علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں مختصر سی بات کروں گا یہ اس حوالے سے جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ عربی جو ہے سیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں بعض دفعہ جیسے بعض ممالک کے اندر آپ دیکھیں جمعے کی جو خطبہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ جو جمعے کے دن مخصوص لوگوں کو واعظ کیا جاتا ہے، تو مختلف ممالک میں انہی کی زبان میں واعظ کرنے کا جو مقصد ہے کہ جو جمعے کا اصل مقصود ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا تاکہ قرآن و سنت کی جو بات ہے ان کو سمجھ آ جائے. کیونکہ یہ جو قرآن ہے صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عالم دنیا کے لیے. بھائی صاحب آپ تو کو ان کی بات اس میں سمجھ نہیں آئے گی. سوری ٹو سے آپ کو نہیں پتا جو بات ہو رہی ہے نا وہ کچھ اور ہے. یہ جن باتوں کو اچھا آپ جی مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ان باتوں کو، یہ میں کچھ اور. جی اچھا نہیں، وہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی بھائی یہ آئے گی تو بات تب نہیں قرآن ہے، کو سمجھا یہ جائے. بات نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا. آپ کو ابھی تھوڑی دیر سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا مطلب ہے ان ساری باتوں کا. ٹھیک ہے؟ وہ قرآن کریم کو اس طرح نہیں لیتے. ٹھیک ہے؟ وہ کلمہ کو نہیں مانتے، وہ نماز کو نہیں مانتے، وہ ان کے بلیف جو ہیں مطلب کعبہ کو یا اس طرح کو اللہ کے جو شاعر ہیں من شاعر اللہ ان کو نہیں مانتے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل نبی نہیں مانتے. رائٹ؟ اس لیے آپ جو بات کر رہی ہے خطبے کی، وہ جمعے کی نماز کو نہیں مانتے، وہ نماز کو ہی نہیں مانتے. نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں، میری بات پوری نہیں ہوئی. میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا تھا صحیح بخاری وہ کی حدیث کو نہیں سورۃ مانتے البقرہ میرے کے. بھائی، وہ منکر حدیث ہیں. ہاں تو منکر حدیث ہیں تو پھر قرآن کہاں سے وہ مانیں گے؟ قرآن کہاں سے وہ پھر قرآن کی یہ تو سرین قرآن کا انکار ہے. میں یطع رسول فقط آتا اللہ. تو پھر یہ آپ تو کو سرین جو ہے ہمارے قرآن موضوع کا کو انکار کیوں ہے. خراب کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جب آپ کو ایک چیز کرنی ہی، آپ کو میں نے ٹائم دیا کہ آپ بات کر لیں، لیکن آپ نے نہیں پوری طریقے سے بات شروع سے سنی ہوئی، تو آپ کیوں اس کو مطلب خراب کر رہے ہیں اس بات کو؟ چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی بنی اسرائیل وحی کا کیا معنی ہے؟ میں سسٹر 10 دفعہ کر چکا ہوں، اب 11ویں دفعہ میں نہیں کر رہا. ضیاء صاحب آئے ہوئے آپ ہیں. لوگ کریں. وحی کا مطلب ہے انکشاف. وحی کا صحیح. مطلب ہے کوئی چیز جو آپ کو پہلے نہیں پتا تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا بتائی گئی. ٹھیک ہے؟ اب اچھا، یہاں سے جس کی معنی آپ وضاحت کر رہے ہیں نا، آپ اور مجھے یہاں سے اب ثابت رک کریں جائیں نا کہ اس میں، کہاں رک سے آپ جائیں کر رہے نا ساتھ ساتھ. غیب کا کیا مطلب ہے؟ ہیں. غیب کا مطلب جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے.
آپ کو جو پتہ مطلب ہے؟ آپ کو نہیں پتا وہ بتائی جائے تو وہ غیب ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی. اور غیب اور وحی میں فرق کیا ہے؟ غیب اور وحی میں صرف یہ فرق ہے کہ غیب آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہوگی, وحی جو ہے وہ آپ کو اس کی کیسی کچھ چیز صورتیں ہوگی؟ ہیں, پہلے غیب کی اس تو کی کہ وضاحت آپ کے کریں. دل پہ اتر رہی ہے, آپ کی سوچ بھی ہے, آپ کو کس طرح سے, کہ جس طرح کہ آپ کو مطلب القاء کی شکل بھی ہو سکتی ہے, اس کی کافی اقسام ہے وحی کی, ٹھیک ہے. اچھا لیکن غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے. اچھا جی. یہ ایک آیت میں دونوں ورڈ آتے ہیں. سورت یہ زکریا اور مریم کا قصہ چل رہا ہے, اس میں اللہ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. جی اس کا ترجمہ کریں ذرا. کیا آیت نمبر کیا ہے سورۃ مریم کی؟ میں دے دیتا ہوں آپ کو. جی غیب ہر وہ علم ہے جو انسان کے پاس نہیں, اس کے علم میں نہیں, اور وہی وہ موڈ آف کمیونیکیشن ہے جس کے تھرو وہ علم دیا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. نہیں سسٹر تو ابھی انکشاف کر رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں موڈ آف علم ہے. وہ بھی وہی بات ہاں کہہ تو رہی وہی ہیں, بات ہو آپ جاتی ہے بات نا کہ نہیں جس سمجھ چیز رہے کا نا آپ ان کو کی. علم نہیں ہے وہ بتا دیا جاتا ہے آپ کو. غائب وہ چیز ہے جو آپ کو نہیں پتا, اور وہی وہ ہے جس کے تھرو اس غائب پہ مطلع آپ کو کیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے بھی آیت بتائی وہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا, کہ یہ غائب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے وہی کرتے ہیں, اور وہی اس کا سے پہلے ترجمہ تجھے کریں نا. ان چیزوں سے وہی انجان تھا. وہی ہے اردو, وہی اردو کا ورڈ ہے, نہیں عربی کا ورڈ ہے. اس کا ترجمہ کریں. کر لے, کیا ترجمہ؟ آپ کریں نا, انکشاف میرے ہے. ترجمے کو تو میں تو 10 دفعہ ریویل پڑھ کرنا, چکا ہوں. ریویل کرنا. اچھا ریویل کرنا, ترجمہ کریں نا. کل انما انا بشر. اچھا پڑھیں نا, پڑھیں اس آیت کو پڑھیں. کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. نہیں رک جانا وہیں تھا, میں اصل میں ڈرائیو کروں, میں صاحب کو بتایا تھا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں. ایک تو یہ بڑا عذاب ہے جلا ساڑے نال گل کرنا تو اسنے نو سارے جنے میں ڈرائیو کرنا, کوئی ہونا میں ادھر بیٹھے ہوں. آصف چوری صاحب تمہیں میرا چنگے طریقے نال پتا ہے, تسی دعا مسئلہ کرو نہیں کہ میں یار ڈرائیو نہ کر رہا ہوں کہ میں کھولنا قرآن, تو پھر تمہیں جگہ نہیں لبنی رستہ واسطے. ٹھیک ہے سر, میں نہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک تسی ہے. بھائی کل کیا پڑھی آپ نے, آئے دوبارہ پڑھے, میں ساتھ ساتھ ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو. کل نہیں یقین انما آتا بھائی, کیمرہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں, ڈرائیو کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کل جی انما بتائیں, کہو بے شک. انما ہاں جی کہو بے شک. مجھے بتا دے آیت, میں ترجمہ انا کر دیتی ہوں. انا بتائیں میں آیت ہوں, نمبر کیا ہے؟ بشر بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح کا. یوحی الیک. وہی ہوتی ہے مجھ پر. پھر وہی کر دیا. علیکہ کا مطلب اور کیا ہونا ہے؟ انکشاف کیا ہم نے. چلو آگے. الیہ. الیہ ہے. صحیح پڑھنا. نہیں میں نے کھولا نہیں ہے نا, معذرت اس کا لفظی ترجمہ جو ہم رباب سر کریں گی یا جو ہمارے ڈاکٹر ڈیرنگ کریں گے وہی قابل قبول ہے میرے لیے بھی, آپ کر لیں. چلیے آپ آیت نمبر بتائیں کیا ہے. نہیں آپ کو تو سسٹر وہ میں نے دیا. انہیں موقع دینا چاہیے, وہ اچھے عالم آدمی ہیں, بالکل موقع ضرور دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب موجود رہیں گے. حسین صاحب ذرا اپنی زبان بند رکھیں گے آپ تھوڑی دیر. میں نے ان کو 2 دفعہ بلایا ہے, تو ابھی وہ مطلب نہیں ہے. وہ نہیں وہ نہیں تھے, اگر ابھی آ گئے ہیں تو اور بات ہے, نہیں تو میں ٹھیک ہے, تو میں اسکرین پہ کیا تھا. میں بات نہیں, یہ کروں, حسین رباب اتنی بات کرے. وکالت کس حساب سے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے بلانے. یہ حسین بھائی بھی, یہ بھی حسین بھائی بھی پرانے سے نا, تھوڑے سے ہلکی آنچ پہ. اپنی زبان تو بند رکھیں اصل نا. میں جب آپ سب جذباتی ہو جاتے ہیں تو قرآن کا فہم آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے. اسی لیے نہیں میں جذباتی نہیں ہوں. دیکھیں وہ ان کو بلا لیں, ان کو نہیں, جب ہمیں قرآن کا فہم چاہیے ہوگا, 2 دفعہ بلایا انہیں, وہ اس وقت اس موجود طرح آپ ٹینشن نہ لیں گے, آپ کو کل پا رہے ہیں, آپ کلپ رہی ہیں. بھائی دیکھتے ہیں اگر فہم کی ضرورت ہوگی, پا رہی ہیں, میں نہیں کلپن والے ہے نا, وہ اگر ہمیں فہم کی ضرورت ہوگی تو ہم فوری طور پر طلعت صاحب سے ٹکا لگوا لیں گے. تو ان 2 سے کلپوں ایسے کر رہے ہیں. طلعہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کی ادھر نا, وہ تصحیح کرنے مجھے پتا ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ موجود ہیں. اگر فہم کی کمی ہوگی آصف چودھری صاحب, ہم فوراً طلعت صاحب سے ٹیکا لگوا لیں گے. نہیں پائی آپ طلعت ٹینشن نہ صاحب لیں, نے ٹیکا فہم نہیں نہیں کام ہونا, ہوتا وہ ہمارا. کہ حسینی دی براڑ پر وہ مطلب ہے اسی تک آئے ہیں. ہاں جی, اچھا ادھر ادھر نہ بھاگے ہم, یہ جو وہی اور وعلیکم السلام. آپ نے مجھے بڑی اسکرین پہ تو کیا تھا, لیکن آپ نے مجھے پتہ نہیں بلایا کہ نہیں بلایا, میں نے تو نہیں سنا.
اب میں باجی کیا گل کروں؟ کرو نا نال جناب اپنا اچھا دیا تے بھائی ٹاپک کی چل رہا ٹاپک کے بعد جو قرآن سے کہی جان کہی جاؤ انے واہ کہی جان بس چپ کر کے وہ منی جاؤ اے جو ٹاپک مرضی کہی جاؤ کہنا ہے اوکے کریں آئی جاؤ تے جائی کر جاؤ دیں کر لینے اوکے کہڑی گل ہے پھر بھی کیا بات چل رہی وہی کے بارے میں کوئی بات شاید چل رہی آیت بتائیں بھی بنی اسرائیل 3 کی 44 3 کی 44. اس میں غیب اور وحی میں فرق بتائیں مجھے کیا ہے. اچھا یہ کیا اس کا بنی اسرائیل کا کیا یہ کہنا چاہتا ہے کیا موقف پیش کر رہا ہے یہ کچھ نہیں یار، ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی غلط کر لیا ہے، خود جب کرتے ہیں نہیں وہ میں نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے ہے مسئلہ ترجمہ لیکن ٹاپک کس پہ بات ہو رہی ہے ایسی رینڈم، بس ٹاپک سے ٹاپک کوئی ایک مطلب. ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی آپ کوئی جی نئے بات نہیں ہے یہ نا، آپ کو تھی پتا ہے کہ کہ اسلامی براڈو پر ٹاپک کیسے چلتے ہیں؟ اوہو بھائی پھر بھی بات تو کوئی ہوتی ہے نا کہ کس کوئی لفظ پہ بحث چل رہی ہے کسی بلیف پہ بحث چل رہی بنی اسرائیل صاحب آپ نے جو آیت کی ہے ذالک من انباء غیب کی خبریں ہیں اور ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، کر دیا ہم نے. یہ غیب کا ترجمہ کریں نا، غیب کی خبریں کیا مطلب؟ تو غیب دا ترجمہ کی کرے جڑی چیز ہے ہی غیب ہے غیب تو عربی کا ورڈ ہے نا، اس ہاں کا تو غیب ترجمہ کریں. اردو میں بھی غیب ہی ہوتا ہے اس کا مطلب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. نہیں وہ چلو غیب جی کی خبریں ادھر ذالک کا بھی نہیں لکھا ہوا ایسا بھائی ہے پیا فہم ادھر ذالک کا ہم جو نہیں غیب آپ دیکھیں آپ کچھ عرصہ نہیں آئے تھے ٹک ٹاک پہ بنی ادھر ایک منٹ اسرائیل تمہیں جو آپ کی سمجھانے دیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اصل آپ خلیفہ کو علم نہیں ہے، وہ غیب ہے. آپ 10-15 کوشش دنوں کر سے رہا کہ موجود نہیں مطلب تھے یہاں دین پہ کی سمجھنے نہیں لیکن ادھر نہیں نہ سمجھنے نہیں، بندے میں موجود ہی تھا، میں سنتا تھا. آج سے بھائی ایک منٹ تو آج سے ہو بھائی گیا آپ آج سے بھائی آپ اور دیکھیں بنی اسرائیل اس براڈ پر بہت دنوں سے نہیں آئے تھے، ہمارے لیے غائب تھے، اب آ گئے ہیں، نمودار ہو گئے ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں. اب وہی ہو گئی آپ پہ. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نہیں وہی نہیں ہوئی، وہی تو وہ ہوتی ہے، وہی کے لیے ضروری ہے 3 طرح سے اللہ کا کلام کرنا. قرآن میں لکھا ہوا ہے 3 طرح سے. وہ وہی کی کیٹیگری اللہ نے بتا دی ہے کہ اللہ جب بھی وہی کرے گا ان 3 طریقوں سے کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھا طریقہ نہیں. بھائی وہ وہی نہیں ہے، اس میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذن من یشاء. وہی تیسرا طریقہ ہے، بالکل لیکن صحیح پہلے 2 طریقے جو ہیں وہ رسول بھیج کے ہے اور ہے. پردے کے پیچھے ہے. دیکھیں وہی کے بارے میں جو ہمارا فہم ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہی اسپیشلی طور پر اس انسٹرکشن کو کہا جاتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی کوئی ایک خاص انسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص انسٹرکشن ہوتی ہے. جس طرح آپ پروگرام کرتے ہیں نا، کسی لیٹ سے کہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرتے ہیں، کمانڈ بھیجتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ ایک کمانڈ ہوتی ہے جو کہ جس کو بھیجی جا رہی ہوتی ہے رسول کو، اس نے وہ ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے، اس کو اسپیسیفکلی وہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے انباء وہ خبریں ہوتی ہیں جو غائب کی خبریں ہوتی ہیں. نبی نکلا ہی انباء کے لفظ اور نبی کا مادہ ایک ہی ہے کہ ایسی باتیں جو لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگوں کو بتانے والا، اس کو نبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں بحث کس بات کی ہے یہ بتائیں. نہیں کوئی بحث نہیں ہے. جی اب آپ مجھے بتائیں اس آیت کا مطلب. ہم نے تو آپ کو صحیح ہے، بتایا، بالکل جی، بالکل ٹھیک کیا ترجمہ جی. ہم جیت گئے آپ ہار گئے. ہاں جی بالکل جی، چلیں ٹھیک. کوئی مسئلہ نہیں. بنی اسرائیل اب آپ وضاحت کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں آپ کہ اپنا مطلب کیوں چھپاتے انباء ہیں کا لوگوں کو کیوں نہیں مطلب بتاتے؟ کوئی بتانے کے لائق ہی علی نہیں ہے. بے کا بھی ترجمہ آپ کا بس چلے نا تو علی بے کا بھی ترجمہ ساتھ ہی کیا کریں. نہیں آپ مانتی زال نہیں کا ہیں تو علیحدہ، میں آپ لام کے کا سامنے علیحدہ، کاف کا علیحدہ. کیا فائدہ آپ کے سامنے ترجمہ کر کے؟ پہلے کیا نہیں ہے نا ترجمہ، آپ پوچھنے نہیں لگی ہیں ہر بندے سے کہ یہ جو ہے، وہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے شرع کا کیا مطلب ہے، لکم کا کیا مطلب ہے، او اس بھائی کے میری بعد بات سنیں دین ایک کا کیا سیکنڈ. آپ مطلب کے ہے. پاس ایک سیکنڈ، آپ آپ فزکس کے کے پاس بندے ایک سے سیکنڈ میتھ کا بنی اسرائیل، سوال ایک پوچھیں منٹ گے، اسے ایک کہاں پتہ ہوگا. منٹ. روٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ہماری کتابوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور ہمیں آپ کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں. کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی. دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہمیں پتا کچھ نہیں ہے، ہمیں پتا دیکھیں کچھ نہیں ہے. دیکھیں سسٹر، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بتا دیا ان کو. ٹھیک ہے،
اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل صاحب آپ اسی آیت کا جس کا آپ ہم سے ترجمہ کروا رہے ہیں آپ ہمیں اپنا فہم بتا دیں، لکھنے والی بات ہی کوئی نہیں، ہم کوئی تنقید بھی نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کی بات سنیں گے، کیا پتا آپ کی بات ہمارے دماغ میں آ جائے ہم بھی قرآنس بن جائیں، اور آپ کو کیا چاہیے ایک قرآن صاحب کے ایڈ ہو جائے گا اگر بات سمجھ میں آ گئی تو بتائیں۔ ہم سن رہے ہیں سارے، حسین مونس صاحب بھی سن رہے ہیں، لیں جناب اور آپ کے لیے جب ترجمہ کر دیا اور میں متفق ہو گیا تو بس بحث ختم ہو گئی نا اس وقت۔ لازم میرے سے جو ہے ترجمہ علیحدہ کروا کے اور اس پہ کچھ بحثی کرنی ہے۔ نہیں کج یہ دیکھیں نا، کج بیسی تو آپ کر رہے ہیں، اگر دیکھیں میری نہیں بات کر رہا نا، آپ نے آگے ترجمہ اچھا نالج کی کیا، شیئرنگ مجھے ہوتی ہے نا، پسند آ گیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے، بس بات ختم ہوگی۔ بات یہ ہے کہ نالج شیئرنگ کیسی ہوگی؟ اب ہم سے پوچھیں گے، ہم آپ کو آپ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ ڈرائیو کر رہے تھے، ڈرائیو کرتے کرتے آئے آپ نے اپنا نالج شیئر کیا، مجھ تک پہنچا، میں مستفید ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو آپ کے ہاں نالج سے جب آپ اچھا ترجمہ کریں گے، صحیح کریں گے تو ہم آپ کو مانیں گے اپریشیٹ کریں گے، بالکل ہر آپ کو وقت ہم آپ کے دشمن تھوڑے، بلکہ آپ کو پھول بھی ماریں گے ہم۔ ہاں کیوں نہیں، پھول بھی ماریں گے۔ نہیں نہیں، آپ ہمیں حرام پھول نہ ماریں۔ اچھا چلے میں آپ سے نا ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس آیت کا ترجمہ آپ نے مجھے کر دینا، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمانداری کے ساتھ۔ سورہ آل عمران، ہمارا ٹاپک جو نا وہ بھاڑ میں ڈال دیا آپ نے۔ ہمارا ٹاپک تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کلمہ جو ہے یہ کتاب میں مطلب قرآن میں ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اب نہ اس کے کوئی وجود کو مان رہے تھے، اسی پہ بات حضرت نون نے کی اور سب نے اپنی رائے بھی دی، اور اسی پہ ہمارا بڑا اچھا ٹاپک چل رہا تھا، لیکن وہ درہم برہم ہو گیا۔ دیکھیں اس طرح سے تو کتاب میں میرا خیال ہے بنی اسرائیل کے ابو کا نام بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے وجود کا بھی انکار کر دیں تو یہ دیکھیں یہی بات ہے نا، آپ کے پاس صرف ذاتیات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں چلے میں کہتا نہیں ہے یہ اس لیے تو یار ان کو دین سمجھ نہیں آتا نا، بنی اسرائیل ان کو دین اس لیے سمجھ نہیں آتا، یہ سیریس نہیں ہوتے اللہ کے جو کلام ہے نا، اب وہ آیت پیش کریں جس میں کہا کلو، جس میں آپ کہتے ہیں جس میں ہر چیز کا علم اللہ نے دے دیا، اب وہ آیت پیش کریں نا، دیکھیں بتائیں نا۔ ذاتیات پہ آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے والد محترم کا ذکر کیا یار، یہ ویسے کمال کی بات ہے جب یہ کہیں کہ جی قرآن سے ثابت کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ذاتیات نہیں ہے۔ آپ ہمارے پیغمبر کی ذاتیات پہ بات کر لیں، آپ کو اجازت ہے، اور ان کا ویلڈ کوسچن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کلمہ نہیں ہے، حالانکہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بھئی یہ کلمہ قرآن میں ہونا ضروری ہے؟ عبداللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ سن لینا جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کسی کو داخل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ہمارے لیے ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو قرآن میں ہو، کوئی لازمی ہے کہ وہ کلمہ قرآن میں ویسے ہی لکھا ہوا ہو، پھر ہی ہم ایک طریقہ کار ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال آپ یہ کرتے اٹھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، وہ ذاتیات نہیں ہے، آپ کی زیادہ کوئی بڑی ذاتیات آ گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ہمارے پیغمبر پہ بات کرتے ہیں، ہم حوصلے سے سنتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے والد پہ بات کی، آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، لکڑ تھوں میں سسٹر آپ سے اجازت، ہاں نکلو اتوں، لڑائی ہوگی، نکلو ہونے تو لڑائی ہوگی، بڑھ جائے گی، پھر ہم ذاتیات پہ آئیں گے۔ نہیں بات وہی ہے نا کہ جب آپ ہمارے پیغمبر پہ بات کریں، ہم آپ کو بڑے تحمل سے حوصلے سے اس کا جواب دیں، بھی ہم آپ کے نوکر ہیں۔ ہاں یہ اتنے ہم آپ کے والد صاحب پہ بات کر رہے ہیں، کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، اس نے اتنا ہی پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کا ذکر نہیں ہے قرآن میں تو کیا ان کا انکار کر دیں؟ یہ کون سی بدتمیزی ہے؟ ابا جی کا محمد بن عبداللہ کا نام ہے قرآن میں، آپ ذاتیات نہیں ہے؟ ہاں تو یہ ذاتیات تو آپ بولیں نہیں، آپ نہیں ہے ذاتیات، آپ نے ہزار بار پہلے بھی ہزار بار یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا محمد بن عبداللہ قرآن میں ہے، وہ ذاتیات نہیں تھی؟ میں نے بات کی، آتی ہے سسٹر کو پوچھیں، 3 گھنٹے ہو گئے میں نے کوئی بھائی آپ کی زبان سے پہلے میں کئی بار سن چکا ہوں یہ سوال، اس لیے تو میں نے پوچھا ہے آپ سے۔ آپ لوگ تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں، آپ لوگ اب تفرقہ بازی مطلب آپ کریں ہم کریں تو سارا کریکٹر ڈھیلا ہے، آپ کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے والد کا اتنا مقدس کیوں ہے؟ آپ کے والد، آپ کے والد نہ ہو گئے بنی اسرائیل کا بچڑا ہو گیا یار، آپ نے پوچھنا ہی شروع کر دیا اس کو۔ خلیفہ وقت آپ یقین کریں بڑی دیر سے حضرت رون آپ ہی بتائیں۔ استغفر اللہ، اب یہ دیکھیں کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کیا بکواس کر رہے ہیں، ہم تمہیں ٹالریٹ کرتے ہیں، تم سے بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بکواس شروع کر دو۔ آپ لوگ بکواس نہیں کرتے تو ہم نے کیا تمہارے باپ کو فرعون کہا ہے؟ سوال ہی پوچھا کہ آپ کے والد کا ذکر نہیں ہے قرآن میں،
अजीब बंदे हो यार आप वकास। वो कहते हैं वो इज्जत रास नहीं है आपको। वही बात है ना, नहीं है कुरान। हालांकि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम तुमसे कुरान से बात करें। तुम लोग होते कौन हो? उसके बावजूद हम करते हैं बात आप लोगों से। आपके जो बनी इसराइल, तुम जियो क्रेन में काम करते हो ये या बड़े नहीं? बड़े जो कर रहे हो ना, इतने मर्द के बच्चे हो ना, तो सामने आके करो। खुड्डों में बढ़ के बैठ के तो बकवास करनी आती है तुम लोगों को। मतलब ऐसी अजीब मखलूक है, खुद हमारे मुकद्दस हस्तियों पे भौंके हम सुने, और हमने इतना सवाल एक उठा लिया। सवाल वैलिड है, आप हमसे पूछ रहे कलमा कहाँ, हमने पूछ लिया। भी जरूरी है कि वो चीज जो कुरान में ना हो उसका वजूद ही नहीं होता? ये सवाल था, और इस पे आपसे पूछा कि आपके वालिद साहब का भी जिक्र नहीं है, क्या उनका वजूद नहीं है? लेकिन हमने आपको आग लग गई है इस पे। यारे भाई एक तरीका है ना, मैंने बिल्कुल टॉन्ट नहीं किया, मैंने ना टॉन्ट किया, मैंने पूछेंगे जियो क्रेन में काम करता है या नहीं करता। आपने एक बात की है कि हमारा एक मिनट अब्दुल्ला भाई वो आपका एड्रेस मुझे भेज दीजिएगा, मैं मुलाकात कर लूंगा। उन्होंने इस तरीके एक मिनट में काम करता है। बनी इसराइल साहब भेजे इनको जरा खलीफा वक्त को एड्रेस, इनके सामने वहां खड़े होकर जिक्र बात। जियो क्रेन वकास भाई एक मिनट यार, एक मिनट वकास जियो भाई, क्रेन कंपनी है, उसमें जाके पता करके आए हैं इसका। अच्छा जी, मैं कर ले करवा जी, ले, पता कर ले जी, कर ले कोई जी। इशू नहीं, कोई इशू नहीं है भाई, अच्छे हैं। मैं आपको पूरा थोड़ा सा नहीं करे पता करे जी। अच्छा चले वकास साहब एक बात मुझे बताइए। खलीफा वक्त की बात सुने एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। वकास साहब मुझे बात देखिए अब जी। 70-80 लोग जो थे, जब एक शख्स ने ये कहा कि कुरान से साबित करें कि कलिमा है, ठीक है। अब हमने हमारे पास हज़रत नून के अलावा भी मतलब लोग मौजूद थे, और भी क्रिश्चियन लोग भी थे। अब अपने अपने अकायद के मुताबिक उन्होंने बात की, हमने भी कुरान से बात की। और फिर जब हमने ये आयत रखी कि अल्लाह ताला ने आपसे पहले भी रसूलों पे वही की, और वो सब एक ही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इस चीज़ को मानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब सिर्फ एक रसूल की बात की गई है कि आपसे पहले और रसूल और आप रसूल, अब रसूल आप मेंशन करने कौन है? अब जिस वक्त हम ईमान के ऊपर बात कर रहे थे, तो ईमान के ऊपर हम इनको ले आए। पहले ये सिर्फ अमल की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर माना, तो अब हम उसी जगह के ऊपर आए थे, लेकिन वो मौजू जो था हमारा वो मतलब ख़त्म हो गया। उसके ऊपर हमारी सिर्फ हम मतलब लड़ने लग गए। अब तो मैं समझती हूँ कि बड़ी ज्यादती की बात है कि जो लोग घंटों अपना सुन रहे होते हैं, वो किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मतलब अपनी ईगो पे या अपनी ही उसके ऊपर जो है ना, हम उस लोगों का ख्याल नहीं करते हम लोग। जी गुजारिश है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? एक सेकंड आप मेरे से मुखातिब हुई थी मोहतरमा, पहले राय ले लो। हजरत बहुत देर से है। मैं सिस्टर इजाजत चाहूंगा तो आप लोग गुफ्तगू करें, मैं नहीं चाहता नहीं, क्योंकि अब जब वो कहते हैं ना कि हजरत आप बात करें, आने शुरू हो जाए जी तो फिर बात गलत तरफ चली जाती है। तो जी मैंने तो भाई के और सारे जितने भी शुरका हैं उनके गोश गुजार किया था कि ईमान सबसे ज़रूरी चीज़ है, और अकीदा जब हमारा बन जाता है तभी हम किसी सेक्ट में, किसी मज़हब में दाखिल होते हैं। और बामुताबिक इंजील मुक़द्दस यही हमें पैगाम मिला था, क्योंकि किताब जो है वो बेसिक चीज़ है। उधर से क्या पैगाम मिला था, जाके सारी दुनिया में इसकी मुनादी करो, और जो ईमान लाए उसको फिर बपतिस्मा इज़ द बेसिक, द फाइनल थिंग। जिसको जो ईमान लेके आएगा फिर इसको शामिल किया जाएगा बाकायदा तौर पे। नहीं, मेरा ये सवाल है आपसे, जिस तरीके से हम 2 घंटे से एक सिलसिले को लेके चल रहे थे, तो वो एक बड़ी इल्मी गुफ्तगू थी, लेकिन पर आकर हम लोग किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। यानी वो लोग जो 2 घंटे से बैठे थे, वो सिवाय लड़ाई झगड़े का शिकार हो गए, ठीक है, और उनके 2 घंटे तो ज़ाया चले गए या नहीं गए? एग्जैक्टली ये तो है, लेकिन एक चीज़ है, इससे ये नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है मेरे जो फाजिल दोस्त हैं वो इस बात पे एग्री हो गए हैं कि वो जो हो गए हैं बिल्कुल। हाँ जी जब इस चीज़ पे एग्री कर लिया उनको, लेकिन एंड ऑफ द डे हम उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लेकर आए थे, जिसपे मैंने एग्री कर लिया मेरे से, ठीक है, तो मेरी तो ज़ाया चली गई ना। तो सिस्टर जिस पे एग्री कर लिया, अगर मुतफिक नहीं हो तो फिर ईमान पर आ गए कि ठीक है कि ईमान का ये दर्जे हैं, और ये हमें पहले जिस दिन मेरे फाजिल भाई हजरत आयत ये रखी
سسٹر جی میں جی آپ جو ایمان کی ڈیفینیشن کرتی ہیں میں اس دن اس کو آنکھیں بند کر کے، جیسے آپ آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتی ہیں نا، میں اس دن اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کروں گا جس دن میرے فاضل دوست جو حضرت نون ہے اس کتاب کو کہیں گے کہ یہ سچی کتاب ہے. جزاک اللہ. میں چلتا ہوں. دیکھیں آپ نے تو سچ، میری بات سنیں، آپ نے ایک بات کہی بنی اسرائیل کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر بندہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اس کو سچی کتاب ہی مانتا ہے، کسی سے ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کیوں جی، حضرت تو یہی بات فاضل کہی تھی دوست نا تو انہوں چلے نے؟ گئے، جی انہوں نے کہا تھا کہ فاضل دوست ایمان چلے کی تو گئے. ضرورت ہی نہیں ہے. جی 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 وہ ایگزیکٹلی فاضل دوست ان نے ہیں، کہا وہ تھا کہ فارغ نہ ہم کسی کو فارغ کافر ہو کہہ گئے. سکتے ہیں، نہ کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل، نہ کسی کو سو کافر نہ کوئی، مطلب یہ تو فرقے بازی کرے. یہ سب کتاب جو ہے نا اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے، اور وہ مطلب کوئی جان لیتا ہے اس کو، کوئی نہیں جانتا، صرف اتنا فرق ہے اس میں اور اور کچھ مجھے نہیں. اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھائی نے کہہ دیا کہ جو مسیحی ہیں وہ فرقہ ہے اور اسی کتاب کا فرقہ ہے، حالانکہ قرآن شریف میں کیا آیا ہے کہ جناب عیسیٰ کو کیا ملا؟ تورات ملی، انجیل ملی، یا اور اس کے ساتھ ایک اور ہے اس کے اوپر امینہ فیصلے کیے قرآن. جاتے ہیں. اور جی 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 پھر ایگزیکٹلی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ وہ دی ہے، الْكِتَابَ دیٹ مینس دیٹس اے وَالتَّوْرَاةَ سیپریٹ سم تھنگ وَالْإِنجِيلَ. ایلس، یو نو، جی وہ کچھ اور ہے. تو اس کے بنا پہ اگر یہ فرقہ بنا لے تو یہ تو پھر قرآن کا فیصلہ ہو گیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب ایگزیکٹلی. الکتاب، ہاں، یا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. والانجیل. یا تو پتہ نہیں مجھے وہ کہ اس طرح سے کہہ سکتے ان ہیں. کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں، سب ایک جیسے آئے ہیں، نہ کسی کو اسلام کی دعوت دو، نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی ایگزیکٹلی. مشرک ہے، نہ کوئی مسلم ہے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کرسچن ہو تو میں نے کہا تم کیوں کہہ رہی ہو بھائی؟ ام سسٹر جی 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 ام سسٹر ان میں سے یہ اصل میں نا آج کل انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ اصل میں نا گستاخیوں کے ماحول کو نارملائز کرنے کے لیے یہ تمام گستاخیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا تو یہ جیسے ہی کوئی یہ گستاخی کرنا شروع کرے اس کو اسی وقت دفاع کریں، اتاریں. اور یہاں آپ کسی گستاخی براڑ پر نہیں کی جاتی ہیں، کوئی عبداللہ. بھی بھائی جاتا ہے عبداللہ کسی بھائی براڑ پر. کسی نے گستاخی نہیں کی، ایسے غلط بات نہیں کہنی چاہیے، بڑی علمی بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے، ایسا بلکہ یہ حسین صاحب نے تھوڑا سا کیا تھا، وہ بھی گستاخی نہیں کی تھی، وہ کہتے تھے ترجمے کے اوپر یا اس طرح سے، لیکن باقی سب نے بہت اچھے طریقے سے گفتگو کی اور بڑی علمی گفتگو ہوئی ہے. میں اور مطلب بڑے اچھے اس کے اوپر ہوئی ہے. بہرحال چلے بند کرتے ہیں براڈ کو. ٹھیک ہے السلام علیکم. جی، وعلیکم السلام. جی یہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کافی دیر عرصہ ہی ہو گیا آپ کی براڈ تو ماشاءاللہ چل رہی ہے. کیا آج کوئی خاص ٹاپک ڈسکس ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ بہت بڑی معنی خیز باتیں کی آپ کی، براڈ آپ کی چل رہی ہے، کیا مطلب؟ نہیں، میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو بڑی گالی گلوچ ہو رہی تھی، پھر میں بھاگ گیا. میں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے نا، کیونکہ یہ تو ایک مذہبی فورم ہے، اس میں اچھی ہماری ذکر، اذکار، دعوت، تبلیغ اور قرآن اور علم کی باتیں ہونی چاہیے. لوگ آگے گالی گلوچ کرتے ہیں، اس وجہ سے صحیح نہیں دیکھیں ہے. میری بات سنیں، میرے بھائی ہیں جو آتا ہے ٹھیک ہے، وہ کر جاتے ہیں مجھے اس چیز سے. جنہوں نے یہ سوچ کر اگر کوئی کہے گا کہ ہم ہائی جیک کر لیں گے تو یہ نہیں ہونا. اگر کوئی کہے گا کہ ہم یہاں پر گالی شوری کر کے یہ کر کے لوگ ادھر سے بھاگ جائیں گے، جنہوں نے میرے پاس آنا ہے انہوں نے آ ہی جانا ہے. بے شک نہیں صحیح ساروں کو میوٹ کر لے، جو مرضی کر دے، بلاک کر لے، نہ کر لے، ہے. جنہوں نے میری بات سننی ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. صحیح ہے. یہ نہیں جتنا مرضی میس پھیلا دے، یہ جو مرضی پروگرام کو جس طرح مرضی وہ کر دے. کیوں بنتے ہوا یہ غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح کہہ رہی ہوں؟ یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ کے یہ خلاف جو ہے نا. دیکھیں یہ پلانٹیڈ لوگ ہیں، یہ طریقے کے ساتھ آتے ہیں، طریقے کے ساتھ پلاننگ ہوتی ہے، پھر وہ ایک موقف لے کر آتے ہیں کہ عمر بابنوسی گالا کٹنیا نہیں گئی، اب ہاں ہم ہاں، یہ کر نہیں کے دیکھتے ہیں پھر یہ گئی، یہ پھر لگ ہم رہا اس ہے کو مجھے یہ سارے آپ کے لوگوں خلاف کو اڑا کوئی. دیتے ہیں پھر نہیں گئی. ہاں، ٹھیک ہے، نہیں صحیح. اب کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی 80-90 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. صحیح بات ہے. نہیں، آپ کو اللہ یہ تعالیٰ بالکل اجر دے اسٹوپڈ گا. تو نہیں، مجھے اور پتہ نہیں ہے، یہ سارا تو پتہ ہے مجھے. جہاد کر رہی ہیں آپ، جہاد کر رہی ہیں. کلمہ حق کہنا جو ہے
हाँ हमारे मददगार भाई तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जिहाद अकबर है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी इतनी हौसला अफजाई करते हैं कि दीन इस्लाम से ही खारिज कर देते हैं। Drive west on Lomas Boulevard Northeast. अपने प्यारे प्यारे In इस्लामी 700 भाई feet. को बहुत Very much.